السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحی ایٹ 10۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج جس طرح جمعۃ المبارک کا روز ہے تو درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ آپ پر رحمتیں، فضیلتیں، برکتیں نازل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ روزانہ جو اپنے جو دن کا آغاز کریں ایک خوشگوار موڈ کے ساتھ کریں، ایک اچھے جذبے کے ساتھ کریں اور کوئی اچھی سی مسکراہٹ کے ساتھ کریں تو یقیناً آپ کا جو سارا دن ہے وہ ایک اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں گزرے گا۔ اگر صبح سویرے ہی آپ اپنے مائنڈ پر سٹریس، ٹینشن اور کچھ ایسی یادیں لے کے آ جائیں گے جو کہ آپ کو ہمیشہ پریشان کرتی ہیں تو وہ یقیناً آپ کا سارا دن بھی پریشان بنائیں گے۔ جب آپ دفتر میں پہنچیں گے تو آپ کے چہرے پر سٹریس ہوگی اور جیسے ہی آپ پہنچیں گے تو آپ کے کولیگس بھی آپ کو کہیں گے کہ یار صبح صبح کیا ہو گیا آپ کو۔ تو صبح صبح کوشش کریں کہ ایک تو ایکسرسائز کریں، کچھ جم کریں یا ورزش کر لیں، کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ راتیں کافی لمبی ہوتی ہیں اور آپ جتنا بھی سوئیں، 12 بجے سوئیں یا 1 بجے سوئیں تو صبح 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے تک آپ کی آنکھ کھلی جائے گی۔ تو یقیناً اس میں کچھ ٹائم نکالیں اپنے لیے، کچھ ایکسرسائز کریں، واک کریں تاکہ جو آپ کی باڈی ہے وہ بھی صحیح رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم سارا دن کمرے میں بیٹھے بیٹھے، کیونکہ آج کل اسپیشلی نوجوانوں کے لیے جو باہر نہیں جاتے، جو آؤٹنگ نہیں کرتے، شام ہم دیکھتے ہیں کہ 6 بجے قریب 6:30 قریب عشاء کی اذان ہونے لگ جاتی ہے، تو 6:30 سے لے کر صبح 8 بجے تک تقریباً یہ بنتے ہیں کوئی 12-13 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو اس میں آپ صرف ایک کمرے میں محدود ہیں تو اس سے کچھ باہر نکلیں یا اسی کمرے میں کچھ اپنی ایکٹیویٹیز رکھیں تاکہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھ سکیں اور فریش رکھ سکیں۔ تو یہ اس حوالے سے لازمی کریں۔ جس طرح ہم اپنے پروگرام میں مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، آج ہم بات کریں گے ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے، جنوبی پنجاب ہیلتھ سیکٹریٹ کے حوالے سے کہ کس طرح سے بہتری آ رہی ہے، سسٹم کس طرح سے اپ گریڈ ہو رہا ہے، ہسپتالوں میں سہولیات کو کیسے بہتر بنایا جا رہا ہے، جو ایشوز ہیں ان کو کس طرح سے ریزالو کیا جا رہا ہے، اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ واقعات ہوتے ہیں جو اس حوالے سے تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، گھریلو تشدد کے واقعات ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور ہم نے بدقسمتی سے اپنے معاشرے میں ریپ جیسے بھی جو واقعات دیکھے ہیں۔ اس میں بیک گراؤنڈ میں ریزن کیا ہوتی ہے اور جو اس کے بعد جو وکٹم ہوتے ہیں وہ کس صورتحال سے دوچار ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہم آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب تنویر اقبال تبسم صاحب۔ سر آپ کو خوش آمدید، صبح بخیر، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے دوسری مہمان موجود ہیں خضرا عارف، سائیکالوجسٹ ہیں۔ خضرا آپ کو بھی خوش آمدید، آپ بھی امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ ہم اپنے مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے جس سے ہمارا سیگمنٹ ہے آج نیکی کی بات، ہم وہاں جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے مذہبی اسکالر ہمیں کیا نیکی کی بات بتاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کا میرا میسیج یہ ہے کہ کھانے کے اندر بھی سنت عمل کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ مجھے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً حضرت عامر ابن ابی سلمہ کو فرمایا تھا کہ اے عامر، 3 چیزوں کا خیال رکھنا، جب کھانا کھاؤ 3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ سب سے پہلے سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو۔ دوسرا عمل یہ ہے وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ تیسرا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ تو آج کا میسیج یہ ہے، ہمیں خود بھی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ کھانے کے 3 آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ ایک، بسم اللہ پڑھ کر، دوسرا دائیں ہاتھ سے، تیسرا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان 3 باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے مہمانوں کی جانب جائیں گے۔ سر، جس طرح ہم بات کریں گے ٹاپک کی طرف بھی، صبح کا آغاز ہوا ہے
کس طرح سے آپ صبح کا آغاز آپ کو کیسا ہوتا ہے؟ آپ سیکٹری ساؤتھ پنجاب ہیلپ ہوئے کو دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، کمپلینٹ بھی آتی ہوں گی اور فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوگا، تو کس طرح سے چیزیں مینیج ہو رہی ہوتی ہیں؟ ارلی مارننگ میں تو جو ہوتی ہیں بس بچوں کا اسکول جانے کا ایک ہوتا ہے ٹائمنگز ان کے حساب سے. دوسرا پہ چھوٹی موٹی جیسے آپ نے کہا کو ایکسرسائز وغیرہ، پھر بریک فاسٹ، اس دوران واٹس ایپ پہ چیزیں ہوتی ہیں. ایکسرسائز ابھی تک رکھی ہوئی لائف؟ ہاں جی، وہ تو ظاہر ہے صبح شام کرنی پڑتی ہے. تو اس کے بعد پھر واٹس ایپ پر ہی سارے کام آج کل ہوتے ہیں. تو مین وائل جو چیزیں آئی ہوتی ہیں، اسپیشلی رپورٹس ہوتی ہیں شام کی، رات کو جنریٹ ہوتی ہیں، جو ان کے اوپر پھر جو متعلقہ افسران ہیں ان کو ڈائریکشن وہیں پر گھر سے ہی دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے اسائنمنٹس کریں. اور مختلف اضلاع میں، ڈسٹرکٹ میں، ڈویژن میں آپ کی پوسٹنگ رہی، یہ ٹاسک اب آپ کو ملا، تو یہ ایک مشکل ہوتا ہے کہ آپ کچھ عرصہ کام کیا اس کے بعد اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے فلان جگہ جا کے ورک. دیکھیے ہمارا جو ایس این جی ڈی سے ہم سروس کے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں ڈپارٹمنٹل چینج تو ایک روٹین ہوتا ہے. تو اس میں ایز سچ کوئی اتنی ڈیفیکلٹیز نہیں آتی، کیونکہ جب آپ ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں تو یو ڈیل ود آل ڈپارٹمنٹس، ان کا ورکنگ آفیشیل چھوٹی موٹی رولز ریگولیشن جو ہے نا وہ کون سے ڈسٹرکٹ میں زیادہ دل لگا آپ کا؟ دیکھیے ملتان میں اب عشق ہے ملتان سے. تو ملتان میں نے 20 سال سروس کی ہے. ملتان 20 سال سروس؟ جی. تو مظفر گڑھ میں ہے، میں وہاں پر کوئی 10 سال نوکری کی ہے. سو ملتان ساؤتھ پنجاب اپنا ایسا لگتا ہے. فرام نائجیرین میں ڈی جی خان سے میرا تعلق ہے، تو یہ دونوں ڈسٹرکٹ کی سوٹ کرتے ہیں مجھے، اور اسی میں نے پریفریبلی اینڈ انٹینشنلی کوشش کی تھرو آؤٹ مائی کیریئر کہ یہیں پر ڈی جی خان میں کوئی بھی اسائنمنٹ مل جائے تو وہ اس میں کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی اسپیشل اسائنمنٹ ہو، بٹ یہ ہے کہ ملتان مجھے بہت پسند ہے. ملتان پسند ہے، یقیناً میں بھی پچھلے 10 سال سے ملتان میں ہوں، میاں والی سے میرا بھی تعلق ہے. تو ہم سر آئیں گے ٹاپک کی طرف، جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جب سیکٹری ہیلتھ آپ تعینات ہوئے پرائمری سیکنڈری ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب میں، ہم نے دیکھا کہ مسلسل وزٹ کر رہے ہیں، مختلف ہسپتالوں میں دیکھا، خانے والے میں دیکھا، بہاری میں دیکھا. آپ نے کیا دیکھا؟ کیا لگتا ہے کہ بہتری کی مزید کتنی گنجائش ہے وہاں پر؟ اور وہاں پہ آپ نے کہیں پر جب انتظامات صحیح نہیں تھے تو آپ نے سخت احکامات بھی جاری کیے، سرزنش بھی کی. کس حد تک ہم اپنے جو ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے جو پرائمری اینڈ سیکنڈری میں جو ایمفسس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. پرائمری تو مینس کہ آپ بی ایچ یو لیول پر بیسک ہیلتھ یونٹ، ڈسپینسریز ہیں آپ کی، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں. پھر سیکنڈری میں یہ ڈی ایچ کیوز اور ٹی ایچ کیوز آتے ہیں، اور اس میں کیچمنٹ ایریا بہت زیادہ ہوتا ہے. بینگ سچویٹڈ ان فار فلنگ ایریاز، تو وہاں پر لوگوں کے ریچ میں بھی ہوتے ہیں یہ چیزیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ساؤتھ میں تو بہت ہی زیادہ، مطلب یہاں پر جو ریچ ہے ان ایریاز میں اور ان یونٹس میں وہ بھی مشکل ہوتی ہے. واٹ اباؤٹ دی اٹینڈنس اور پھر چیکنگ اور کیا چیزیں. اور دی ایئرز آئی ہیو سین کہ دیز آر نیگلیکٹڈ ایریاز. سو اس لیے آئی بلیو ان سروس ڈلیوری. میں سمجھتا ہوں کہ جو میری اسائنمنٹ ہے اس ایکسکلوسیولی ریلیٹڈ ٹو امپروونگ ہیلتھ فیسلٹیز اینڈ سروس ڈلیوری. سر آپ کیا لگتا ہے جو اس وقت صورتحال ہے ساؤتھ پنجاب کی، آپ نے کہا کہ مزید بہتری کی گنجائش ہے اور اس پہ ورکنگ بھی آپ لوگ کر رہے ہیں، مانیٹر بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ایشوز بھی آ رہے ہیں، ان کو سالو کرنے کے احکامات بھی جاری کیے جا رہے ہیں. ہمارا جو پرائمری جو حصہ ہے، جس طرح بات کرتے ہیں بی ایچ یوز کی، آر ایس سی کی اور ڈسپینسری لیول کی، اور ہمارا سیکنڈری، اگر ہم دیکھیں پورے ساؤتھ پنجاب میں دیکھیں تو ڈی جی خان کا ایریا دور دراز تک ایریا میں نظر آتا ہے. پہلے ماضی میں وہاں تک مانیٹرنگ مشکل تھی، وہاں تک ٹیموں کا جانا، لیکن اب ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ بن گیا، اب مانیٹرنگ کچھ آسان ہو گئی. اب 11 ڈسٹرکٹ کو دیکھنا، ان کی کمپلینٹ ریزالو کرنا آسان ہو گیا. اب رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ دیکھیے ایک تو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم جو ہے نا جی کچھ سالوں سے بہتر ہوا ہے. کچھ ہمارا اٹینڈنس بھی بہتر ہوئی ہے، پیونیٹیو ایکشن بھی ہیں اس میں. پھر یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ اتھارٹیز بن گئی ہیں ہیلتھ اتھارٹیز کی، تو ان کو بھی کافی امپاورمنٹ کیا گیا ہے، ڈرگز میڈیسن کے حوالے سے بھی، ریکروٹمنٹ کے حوالے سے بھی. پھر ایم ای آئی سسٹمز ہیں ہاسپٹلس کی، اٹینڈنس چیک ہوتی ہے اور کافی بہتری ہے. مطلب اگر میں 10 سال پہلے دیکھوں تو شاید یہ جو انڈیکیٹرز والا سسٹم لایا گیا اس سے بھی کچھ چیزیں ہیں. مطلب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مانیٹرنگ کا سسٹم بہتر ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی وہ ایکوریٹ ہو گیا ہے، دیر از اے سرٹن لیکونیاز ان ٹو اٹ، لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی
اور دوسری بات یہ ہے کہ اب میڈیسن کی پروویژنز ہر اسٹیشنز پر پہنچ جاتا ہے. مینز آف کمیونیکیشن بھی اب امپروو ہو گئے ہیں, میڈیا کی ریچ بھی زیادہ ہو گئی ہے, تو چھوٹے موٹے ٹکٹس آپ کے چلتے رہتے ہیں, اس میں ہائی لائٹ ہوتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی, چیزیں اگنور ہو جاتی تھی, نظر نہیں آتی تھی, پرابلم تھا وہ. اب تو پرنٹ میڈیا ہو گیا, جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا ہو گیا, یہ سوشل میڈیا ہو گیا, ان میں سے جو چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں تو ان میں ہمیں کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے. پہلے ہمارے پاس کمپلینٹس بھی نہیں آتی تھی. مینز آف کمیونیکیشن میں نے کہا کہ اب 3-4 دن پہلے یہاں بھارتی تونسا سائڈ اور ادھر گیا ہوا تھا, تو روڈ انفراسٹرکچر بھی کافی امپروو تھا. اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میڈیا نے جو ہے نا جو ٹرین کیا ہے جنرل پبلک کو ٹو بی ووکل, اور اپنی جو پرابلمز ہیں ان کو کنوے کرنے کا طریقہ سکھا دیا. تو اس کی وجہ سے صورتحال یہ بہتر آئی ہے کہ ہمارا جو انفارمیشن سسٹم ہے نا وہ بہتر ہو گیا. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. یقیناً اس حوالے سے بہتری آ رہی ہے اور مزید چیزوں کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے ہماری حکومت بھی بات کرتی ہے کہ اس پر زیادہ انویسٹ کیا جا رہا ہے, تو یقیناً اس حوالے سے جو پبلک اس کے ثمرات بھی ملنے چاہیے. کس طرح عارف صاحبہ کیسے ہیں آپ صبح کا آغاز کیسے کرتی ہیں؟ میں صبح کا آغاز میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ اپنے پیرنٹس کو ٹائم دوں. اپنے ناشتہ خود بناتی ہیں یا گھر والوں سے بنواتی ہیں؟ ناشتہ میری ماما بناتی ہیں. اچھا, اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مطلب اٹھ کے جانا ہے, صبح جلدی کام کرنا ہے, اور مطلب باقی چیزیں ہیں, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مطلب میں پیرنٹس کو ٹائم دوں. یا میرا دوسرا سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ٹائم دوں. جیسے میرے بہت سارے, کیونکہ دن کا ایک آغاز اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں میسی ہوئی ہوتی ہیں, بہت کام ہوتے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہوتا, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ گھر کو اور چیزوں کو تھوڑا بہت ٹائم دیا جائے. ایک چیز جو میں جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ سارے دن لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, سٹریس کو فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, کوئی مینٹلی طور پر کافی زیادہ پرابلم کا شکار ہوتے ہیں, تو اس کے بعد آپ اپنے آپ کو صحیح کیسے رکھتی ہیں؟ کیونکہ لازمی باتیں کر کے, ان کے ساتھ ٹائم گزار کے, ان کی سمجھ کر ان کو سکھانا, خود پہ بھی تو افیکٹ ہوتا ہوگا کہ یار سارے دن انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, تو خود کو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی بلال, ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری ٹائم پہ جو ہے ڈپریس ہو جاتے ہیں اور ہم زیادہ اپنے آپ کو اس ٹائم پہ ہیکٹک فیل کرتے ہیں. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ فرینڈس کے ساتھ ٹائم گزار لینا, پھر فیملی کے ساتھ ٹائم گزار لینا, یا بہت ہوتا ہے تو کہیں مطلب گھوم آنا. زیادہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مطلب کبھی ٹریول بھی اکیلے ہوتا ہے تو گھوم آنا, یا کسی سے مطلب جیسے فرینڈس وغیرہ کے سرکل ہے ان سے بات کر لینا, ان کے پاس چلے جانا یا ان کو بلا لینا, تو تھوڑا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے. وہ جو فرسٹریشن ایک ہوتی ہے کہ سارا دن اپنے اندر رکھ کے, تو وہ بندہ ہوتا ہے کہ مطلب مینٹلی طور پہ نا بڑا اپسیٹ فیل کرتا ہے. یہ سب کے لیے کامن چیزیں ہیں. اگر کوئی سائیکالوجسٹ ہے وہ بھی اپنا جو ٹائم ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ یا ٹریولنگ کر کے وہ اسپینڈ کرے تاکہ اس کا موڈ ہے وہ اچھا ہو جائے. یہ ہم سب کے لیے, جو اس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اس طرح کر رہا ہے, تو جن کو نہیں پتا کہ ہمارے چیزیں کس طرح سے ہمارے مائنڈ پہ افیکٹ کرتی ہیں, تو وہ لوگ اگر سارا دن بیٹھ رہیں گے تو یقیناً وہ اس حوالے سے زیادہ پریشانی کا شکار ہوں گے. کیونکہ ایکسپریسو ہونا میرا خیال سے بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو ایکسپریسو ہونا چاہیے, کہ اگر کوئی پرابلم ہے, چیزیں ہیں, تو وہ آپ شیئر کریں. تو میرا تو یہ ہوتا ہے کہ میں آئی کال ٹو مائی فرینڈ اینڈ سیڈ ایوری تھنگ کہ میرے ساتھ یہ تو ایسا مطلب 90% آپ اپنے اوپر جو ہے بوجھ کو کم سمجھتے ہو. اگر آپ ایکسپریسو ہو تو یقیناً اپنی جو اسٹریس ہے وہ کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے. ٹاپک کی طرف میں آؤں گا. آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائلنس کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں, تشدد کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں اس حوالے سے آئے روز کوئی نہ کوئی واقعات دیکھنے میں آتا ہے. اس دن ہم نے بھاول نگر کی مثال دیکھی, اس کے بعد اس کو پولیس کے حوالے کیا گیا. تو بیسک ریزن کیا اعتماد نہیں ہوتا, کیا ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں, قبول نہیں کرتے, تعلیم کی کمی ہے, برداشت کی کمی ہے, مسئلہ کیا ہے کہ لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم, جیسے ہم لوگ کسی بھی رائٹ کے لیے ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی کو, جو ایکچولی ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اگر ہم اوپنلی کوئی مطلب ایک پرائیویٹ بات اوپنلی کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں ہمیشہ اسے چپ کروایا جاتا ہے کہ نہیں, یہ اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے, یا یہ ہمارے نارمس کے خلاف ہے, یہ ہمارے کلچرل ویلیوز نہیں ہیں.
मतलब कल्चरल वैल्यूज कैसे नहीं है, प्राइवेटली तो वो कल्चर का हिस्सा है, लेकिन आप उसे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो कल्चर का पोर्शन नहीं, आपको पब्लिकली नहीं शो कर सकते। सेम एज के हम जब एजुकेट करने पर आते हैं तो मोस्टली जैसे घर में अगर किसी भी बच्ची के साथ कोई मसला होता है तो पेरेंट्स का सबसे पहला चीज होता है नहीं इतना तो ओपन नहीं करो, इज्जत का मसला है, चीजें हैं, मतलब जिसके साथ हुआ उसकी इज्जत कुछ नहीं है, आपकी माशरे में इज्जत है इसलिए आप उसको चुप करवा दोगे, आपकी चीजें जो हैं वो स्मूथ चले आप इसलिए उसको चुप करवा दोगे, मतलब एक की जान लेकर वो समझते हैं कि हम अपनी और बाकी बच्चों की इज्जत बचा। ये जो हमारी जगह खामोशी का एलिमेंट है, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। बहुत बड़ा मसला यही है कि हम जब मैं ये कहती हूँ कि जब एक छोटे बच्चे को ना रास्ते में चलते हुए किसी ने छेड़ा और उसने घर आके बताया ना कि अम्मी मुझे उस बंदे ने इस तरह छेड़ा या उस टीचर ने इस तरह किया, तो मदर का ये होता है कि नहीं बाबा को नहीं बताना वरना वो रैश हो जाएंगे। भाई वाई, आप क्यों नहीं बताओगे उनको, बताओ ताकि ये चीज ओपन हो। वो आज उसे छेड़ा है कल किसी और को छेड़ेगा। बिल्कुल ये चीज है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट है ये इसी तरह से परसों हम खुद करते हैं। इसमें मैं ये समझती हूँ कि विक्टिम के पेरेंट्स जो उनके केयर टेकर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा कसूर होता है, क्योंकि विक्टिम बोलना चाहता है लेकिन वो नहीं बोलने देते। उनका काफी ज्यादा इस हवाले से रोल होता है, उसमें किरदार अदा करना चाहिए। तो एक बात बसम साहब जिससे हम बात कर रहे थे हेल्थ सेक्टर के हवाले से, कोविड का जो हमने दौरानिया काफी मुश्किल टाइम था, एक बिल्कुल अजीब सी वबा आ गई 2 साल पहले और कोई तैयारी किसी पूरी दुनिया की तैयारी नहीं थी उसको फेस करने के लिए। यहाँ पे हमने साउथ में देखा कि काफ़ी अच्छे अंदाज में बाद में टैकल किया गया, हॉस्पिटल बनाया गया, जिस वार्ड्स मुख्तस की गई, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी। इस वक्त सिचुएशन क्या है? क्या 5वीं लहर की भी बातें हो रही हैं दुनिया में? इस वक्त हमारे यहाँ जो 4th लहर है किस हद तक काबू पा लिया गया है? वैक्सीन किस तरह लगाई जा रही है और लोगों को कायल किस तरह किए जा रहे हैं? देखिए अब तो साउथ पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह कोई डेथ रिपोर्ट्स नहीं हो रही थी कुछ दिनों से, और परसेंटेज भी 1% से भी कम हो गई है जो हमारे पॉजिटिव केसेस। जो हम पहले हम देखते थे 14% पे गई और 15% पे कल जो है ना वो 0.05% था, इस तरह से। लेकिन ये वैक्सीन लगवाने के असरात हैं, ये वन ऑफ देम है। और दूसरा कुछ लोगों में अवेयरनेस भी है, लेकिन अगेन जो वैक्सीनेशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू एक था उनका कि कराए, उसकी वजह से भी है। और ये लहर भी अब थोड़ी सी सबसाइड कर रही है। हमारी जो एक्टिविटीज़ थी पहले जो हमने प्लान किए उसके हिसाब से क्लोजर थे, बिजनेस क्लोजर थे, स्कूल क्लोजर थे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उनके भी इफेक्ट्स हैं। और उसकी वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ओवरऑल 1% है, हमारे यहाँ साउथ में तो ये 1% से भी कम हो गई है। और कुछ दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह एक डेथ रिपोर्ट हुई है को पूरे वीक टाइम में। तो ऐसा ये है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन हम लोग उसमें वैक्सीनेशन का जो हमारी कैंपेन थी उसमें भी हमने सारे टारगेट्स अचीव किए, अब भी चल रहा है। साउथ पंजाब में कितने % तक वैक्सीनेशन हो चुकी है अगर हम ओवरऑल देखें तो? इस वक्त मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन ये है कि जो हमारे टारगेट्स थे हम उनमें अचीव किया। रोजाना की बुनियाद पे जारी है जी। अभी थोड़ा सा उसमें ये जो MR कैंपेन है इसकी वजह से, क्योंकि हमारा स्टाफ एक ही है मोर और लेस, कि जो सेंटर्स तो कोविड के ओपन हैं, मौजूद हैं। जो मोबाइल टीम्स थी वो भी 25 तक काम कर रही थी, तो पहले तो 18 तक थी, अभी 25 तक भी काम कर रही हैं एट द सेम टाइम। थोड़ा सा उसमें यह है कि कुछ कल की जो रिपोर्ट्स थी उसमें हम लोग रेड जोन में बिलो 60% चले गए थे, लेकिन ये है कि चल रहा है पैरेलल और सैम्पलिंग भी हो रही है। ये सिलसिला जारी है, रोजाना सैंपलिंग भी हो रही है और वो एक हमारा कैंपेन है। एक जो हमारे हेल्थ सिस्टम में एक हमें फेस करना पड़ता है, कोविड आया उसके बाद डेंगू भी आ गया, तो ये जो मुख्तलिफ हर वक्त अलार्मिंग सिचुएशन रहती है। अब कोविड कुछ कंट्रोल हुआ तो डेंगू केसेस आना शुरू हो गया, वो अलार्मिंग सिचुएशन हो गया कि यार डेंगू को अब कंट्रोल कैसे करना है। तो इस वक्त साउथ में डेंगू की क्या सूरत है? अपर पंजाब में हमने देखा केसेस ज्यादा हैं, साउथ में क्या? साउथ में तो एक तो इन्वायरमेंट भी इतने कंड्यूसिव नहीं है और कोई इतनी सीवियर सिचुएशन डेंगू की नहीं है। हमारी मॉनिटरिंग उस पर है, सर्विलेंस भी है, आपने मुल्तान में भी देखा होगा, दूसरी भी डेली टेस्टिंग भी होती है, लार्वा टेस्ट उसकी डिटेक्शन भी होती है, हम सख्त एक्शन भी लेते हैं, सीलिंग भी होती है, FIRs भी कराई हैं। अब कल के दिन में हमारे पास टोटल 13 केसेस 11 डिस्ट्रिक्ट्स में रिपोर्ट, साउथ पंजाब जी साउथ पंजाब से, और कुछ की ट्रैवल हिस्ट्री होती है, लाहौर से उनको इधर भेज दिया जाता है, कराची से लाहौर से। हाँ, लेकिन ये है कि
تھوڑا سا کنسرن ہمارے لیے یہ تھا 2-3 دن سے کہ لوکل کیسز بھی آ رہے تھے. تو کل بھی ہم نے ان کو الرٹ جاری کیا تھا ان ڈسٹرکٹس کو کہ بھئی ان کا ٹریول ہسٹری نہیں ہے, یہ لوکل کیسز ہیں, آپ اپنی سرویلنس کو بھی بڑھائیں. اور اس کے حساب سے تو ابھی آج بھی بھاگلپور سائڈ پر رحیم یار خان میں بھی جو کیسز کل ہمیں ملے ہیں وہ لوکل ہسٹری کے ہیں. تو اس طرح سے سی اوز کو ڈائریکشن جی فرسٹ الرٹ تو جاری کرنا پڑتا ہے نا جی, کیونکہ وہ اٹ مینس کہ لوکلی ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ڈینگی کا جو ایک یوں کریں کہ انکوبیشن پیریڈ ہے وہ نومبر میں 25-26 کے بعد ختم ہو جائے گا, بیکاز ونس دی ٹمپریچر ریچز بلو 15% تو پھر ڈینگی کی افزائش نہیں ہو سکتی. یہ مشکل ٹائم تھا جی, جو اکتوبر سپٹمبر اکتوبر جو تھے وہ اب جیسے ٹیمپریچر کم ہوتا جائے گا تو یہ ڈینگی کا جو خطرہ ہے وہ کم ہو جائے گا. بلو 15% ٹمپریچر پر یہ سروائیو نہیں کرتا, تو اس لیے یہ اس کی کوئی انشاءاللہ اوور آل پنجاب میں, پاکستان میں, کراچی میں بھی کیسز ہیں, اسلام آباد میں بھی ہیں, لاہور میں بھی ہیں. وہاں پر آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت موئسچر زیادہ ہوتا ہے. پنڈی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں بھی ایون تھوڑا سی گرمی ہوتی ہے تو بارش آ جاتی ہے. ساؤتھ میں چونکہ ڈرائی سیزن زیادہ ہوتے ہیں, ٹمپریچر بھی اس میں ہم مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو آج مردوں کا عالمی دن بھی ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کریں ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے, جنوبی پنجاب ہیلتھ سیکریٹریٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو وائلنس ہے, چائلڈ وائلنس, اس کے علاوہ ہم نے فیمیل کے ساتھ جو اس حوالے سے واقعات ہوتے ہیں اس پہ بھی بات کی. ہم دوبارہ آئیں گے سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب تنویر اقبال تبسم کے پاس. ایسا جس طرح ہم بات کر رہے تھے ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ڈینگی کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ صورتحال انڈر کنٹرول ہے اور یہ ایک خوشائن بات ہے. خسرہ کے حوالے سے ایک بڑی کمپین شروع کی گئی ہے اور ہم تو حیران ہو گئے کہ ملتان کا صرف 20 لاکھ ٹارگٹ رکھا گیا. اوور آل دیکھیں تو کافی بڑا ٹارگٹ ہوگا. تو ٹیموں کی تیاری اور اس کے ساتھ ساتھ ورکنگ کس طرح سے جاری ہے ساری کمپین؟ دیکھیں میزلز تو پہلے سے بھی ہماری ویکسینیشن کمپین کا حصہ ہوتا تھا, بچوں کو ایڈمنسٹر کیا جاتا تھا. اس میں روبیلا جو ہے نا ایڈ کیا گیا ہے. یہ بیسیکلی جرمن میزلز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, اور 3 ڈے میزلز بھی ان کو کہہ سکتے ہیں. یہ ایک نئی ٹرمز یوز ہوئی ہے. 60s میں یہ ہوتی تھی, اس کی ویکسینیشن بھی ہوتی تھی. اب یہ نئے سرے سے اس کو پارٹ آف ویکسینیشن بنایا گیا ہے. میزلز اور یہ دونوں آلموسٹ سمٹمز ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں, لیکن روبیلا کے جو ہے نا تھوڑے سے مائلڈ سمٹمز ہوتے ہیں, ریشز بھی مائلڈ ہوتے ہیں, ٹمپریچر بھی 100-101 کے قریب رہتا ہے, اور باڈی ایکس بھی ہوتی ہے. تو ورلڈ وائڈ جو ہے نا یہ کمپین اب جاری شروع کی گئی ہے, تو پاکستان بھی اس کا حصہ ہے. اس حوالے سے ابھی ہم اس کو جو ہے نا جی MMR ویکسین بنا کر نا جی ممپس اور میزلز اور روبیلا کی تینوں کی جو ہے نا جی وہ ایڈمنسٹر کر رہے ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا گروپ ہے نا جس کو ہم کیچ کر رہے ہیں وہ 9 منتھ سے 15 ایئرس تک ہے. 9 ماہ سے لے کر 15 سال تک کے بچوں ان کو کر رہے ہیں. 2 ڈوزز ہوں گی ان کی. تو اس وجہ سے اب پاپولیشن کا جو سائز ہے, فار ایگزامپل اگر آپ ساؤتھ پنجاب کا لیں تو وہ 3 کروڑ اور 3.5 کروڑ کا ہے. تو اس میں جو ہمارا ٹارگٹ بنا ہے اوور آل اس ایج گروپ کے حوالے سے جو ہمارے پاس سٹیٹس ہیں اس میں تقریباً 1.5 کروڑ کا بنا. 1.5 کروڑ جی. تو لیکن ہمارا جو ڈیلی کا ٹارگٹ ہے وہ بھی تقریباً 12 لاکھ کا ہے جی. ٹھیک ہے. ساؤتھ پنجاب میں روزانہ 12 لاکھ بچوں کو ویکسینیشن. لیکن ہم لوگ 3 دنوں کی جو ہماری ان پٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نا 110% ٹارگٹ کیا ہے. 110%. مطلب کافی اچھے انداز میں. مور دین. ہاں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک ہچکچا رہی ہوتی ہے, لیکن اچھی بات ہے کہ وہ اس میں ہماری 10,000 کے قریب ٹیمیں ہیں. اس میں موبائل ٹیمیں بھی ہیں, فکس ٹیمیں بھی ہیں, اور اس میں جو ایڈمنسٹریشن کا وہ ہے وہ نچلے لیول سے ہمارے ویکسینیٹرز ہیں. پھر 65,000 ٹیموں کے ساتھ لے کے چلنا بہت بڑی کمپین ہے. اور اس کو پھر ڈیلی مانیٹرنگ ہوتی ہے. رات کے 8 بجے, رات کے 1 بجے ہم سٹیٹس لیتے ہیں, ڈیش بورڈ پہ بھی ریفلیکٹ ہوتے ہیں. پھر ان کی جن کی پرفارمنس. اس بار ہم نے جو ایک اچھی بات دیکھی, کمیونٹی کو انوالو کیا گیا. چیمبر کے لوگوں سے ملا گیا, امام جو مسجد تھے ان لوگوں سے بھی ملا گیا, اسکولس کو بھی شامل کیا گیا. تو کمیونٹی جب انوالو ہو جاتی ہے تو وہ میرے خیال میں کمپین زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے. دیکھیں اب اس کے حوالے سے ہم لوگ مساجد میں مذان جو ہے نا لاؤڈ سپیکر پہ بھی ان کو لوگوں کو انڈیوس کر رہے ہیں کہ بھی لوکل جو رورل ایریاز ہیں. اور پھر سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کا ایک کنٹریبیوشن ہے, لیکن سب سے بڑا کنٹریبیوشن آپ لوگوں کا ہے.
کو میں اس کو ڈینائل نہیں کوئی کر سکتا کہ آپ لوگوں نے جو اویئرنیس کمپین دی ہے نا میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور یہ جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس نے لوگوں میں جو ہمارا پیغام ہے اس کو پہنچانے میں نا بہت ہماری ہیلپ کی ہے. اب دیکھیں کہ ریفیوزل کا ایلیمنٹ بھی بہت کم ہو رہا ہے، پنجاب میں پہلے بھی کم تھا اور ابھی بھی ہمارے پاس گینا چنا ایک آدھا ہو جاتا ہے، اس کو بھی ہم کسی طریقے سے منا لیتے ہیں، تھرو پریشر، تھرو پیار محبت سے بھی ہے. ریفیوزل کے کیسز کا ریشو بھی بہت کم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وی ول گیٹ 120% آف دا ٹارگیٹ. 100% ہے تو اس میں کبھی ریزسٹنس نہیں آ رہی. مین چیز ہوتی ہے کہ لوگوں میں پریشانی ہو یا کوئی افواہیں ہوں، لیکن اس میں یہ ہے کہ لوگ اس کو قبول کریں. ایکسیپٹنس لیول جو ہے نا جی وہ اب آلموسٹ 199% ہو گیا ہے. لوگوں نے مور اور لیس یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ اب یہ جو ہے نا پریونشن جو ہے نا جی اور یہ بہتر ہے، لیکن احتیاط علاج سے بہتر ہے. اور یقیناً جو آج کل حالات چل رہے ہیں اور گھر میں کوئی بھی بچہ یا اب بچی اس حوالے سے بیمار ہو تو پوری فیملی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر ہاسپٹل. اس سے بہتر ہے کہ ویکسین لازمی کرائیں. اور اس حوالے سے جو ساؤتھ پنجاب میں تقریباً 1.5 کروڑ بچوں کو ویکسین لگانے کا ٹارگیٹ رکھا گیا. اور اس حوالے سے تقریباً جو اب تک کہا یہ جا رہا ہے کہ 110% ٹارگیٹ اچیو کیا گیا ہے اور مزید کمپین جاری رہے گی. تو والدین اسپیشلی اس حوالے سے تعاون کریں. اپنے بچوں کو لازمی خطرہ ایک بیماری ہے اور اس میں آپ کا بچہ زیادہ اس حوالے سے اس کی امیونٹی بھی متاثر ہوگی، وہ بیماری کا بھی شکار ہوگا اور سارا کچھ اس سے بچاؤ کے لیے یہ مہم ہے. تو لازمی اپنے بچوں کو صحت مند اگر رکھنا ہے تو اس حوالے سے یہ ویکسینیشن لازمی کریں. سر ہم آپ سے مزید بھی اس حوالے سے جانیں گے اور ہم جائیں گے خضر عارف صاحبہ کے پاس. میڈم جس طرح آج میں نے بریک سے پہلے کہا تھا مردوں کا عالمی دن ہے تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں خواتین. سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آج مردوں کا عالمی دن ہے. دیکھیں مردوں کا تو روز ہی عالمی دن ہوتا ہے گھر میں بھی اور باہر بھی. کہ بہرحال دیکھیں جیسے ہر کسی کے رائٹس ہوتے ہیں تو آدمی کے بھی رائٹس، مرد بھی مظلوم ہیں، ان کے بھی رائٹس ہیں، ان کا بھی خیال. ہاں جی بالکل ایسے ہوتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے نا وہ ایک پریفرڈ وہ اینٹی بنایا ہے. پریشان ہم نہیں ہوتے. نہیں پریشان ہو بھی جائیں تو اس کا سلوشن کوئی نہیں. آج جس طرح مردوں کا عالمی دن ہے اور ہم ہر بار ایسے کمیونٹی کی بات کر لیتے ہیں، معاشرے کی بات کر لیتے ہیں تو یقیناً ہر جگہ اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں، کہیں پر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ آج کل باغیار یہ ایسے ہوتے ہیں، مرد ایسے ہوتے ہیں، خواتین زیادہ کہتی ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اصل میں نا یہ ڈفرینسز ہم لوگوں نے اپنے دماغوں میں پال لیے ہیں. ابھی جیسے آپ نے بتایا نا کہ مردوں کا عالمی دن ہے، مرد کو وہ مرد ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ مرد ہے. اور اس کے اور عورت کو بھی ایون دو کہ میں صرف یہ بات نہیں کرتی کہ صرف مردوں کے لیے یہ چیز ہے، عورتوں کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ آپ کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. ہمیں پتا ہے لیکن ہم ڈینائی کر رہے ہیں. تو سیم ہے ہم اس کانفلکٹ میں پھنس کرنا، ہمارے پاس اور کوئی ٹاپک نہیں ملتا اور کوئی کام نہیں ملتا تو ہم مردوں اور عورت کے جو ہے نا یہ جینیٹیکل ایشوز پہ ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. عورت مارچ نکلتا ہے کہ اس میں تو وہ تو مرد بھی نکالنے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بات تو سیم ہو گئی نا، ایک سیم پینل پہ بات ہو رہی ہے. میں اس پہ ایک چیز کوٹ کروں گی کہ ایسے ایک واقعہ میرے ساتھ اپنے ساتھ ہوا کہ ایک جگہ پر ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے مطلب وہ میل کمیونٹی تھی تو ڈیفینیٹلی وہاں پر انہوں نے ایک بات کی کہ کیونکہ ہم مرد ہیں تو ہماری اتھارٹی زیادہ ہے. میں نے ان کو سمپل ایک بات کی کہ آپ مرد ہیں تو آپ کو یہ بات بتانے کی، اپنی مردانگی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے پتا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ مطلب میں اگر فیمیل ہوں تو آپ مجھے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم مرد ہیں تو ہماری اتھارٹی زیادہ ہے. ہمیں ویسے بھی پتا ہے کہ آپ کی ویسے جو اتھارٹی اخلاقیات ہیں، اخلاقیات تو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ہر کسی کا خیال کرنا ہے اور اپنے منہ سے جو الفاظ نکالے ہیں وہ اچھے نکالے ہیں تاکہ کسی بھی جو ہیومن بینگ اگر سامنے بیٹھا ہے اس کی دل آزاری نہ ہو، اسے پریشانی نہ ہو، اسے گھبراہٹ نہ ہو. یہ تو ہمیں بیسک اخلاقیات مذہب اسلام سکھاتا ہے. اگر ہمیں وہ نہیں ہے تو اب بدقسمتی ہے، اس میں چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، اس میں جو بنیادی اخلاقیات ہیں ان کا ہونا کافی لازمی ہے. تو یہ تو ہماری اخلاقیات کی بات ہوگی، ہم کیا کریں، چیزیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے معاشرے میں. ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جس طرح آپ نے بات کی، اگر بچہ گھر میں جا کے بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تو گھر کے لوگ کہتے ہیں یار زیادہ اس کو نہ بتاؤ، زیادہ اس بات کو اچھالو نہ یا ڈسکس نہ کرو. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کا ڈسکشن ہوتی ہے بچے پہ جو گزرتی ہے، بار بار جو معاشرے کے جو الفاظ آتے ہیں، ایک بچہ جو واقعہ ہو چکا اس کے بعد جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے. آپ کے پاس یقیناً پیشنٹ ایسے آئے ہوں گے تو ان کی مینٹلی لیول کیا ہوتا ہے،
کس طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں؟ سب سے پہلی چیز جو ان کا مینٹل لیول ہوتا ہے نا، وہ بہت زیادہ بچے جو ہے نا وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب وہ ایون ایک نارمل پرسن سے بات کرنے میں بھی جھجکتے ہیں. میں نے ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ میں کرتی ہوں کہ آپ نا کسی کو بھی فزیکلی وائلیٹ نہیں کر سکتے، اور میرا نہیں خیال کہ فزیکل وائلیٹ کرنا اتنا تکلیف دہ نہ ہو جتنا آپ کسی کو ایموشنلی اور مینٹلی وائلیٹ کرنا تکلیف دہ ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو ایموشنلی اور مینٹلی وائلیٹ کرتے ہو تو وہ کبھی کور نہیں ہو سکتا. فزیکلی تو شاید کسی زندگی کسی ایک موڑ پہ آ کے اسے سمجھ آ جائے اور وہ کور کر جائے، لیکن یہ والی چیز کبھی ایک بھی حادثہ سمجھ کے بھولے یا مس اپ ہو گیا ہو جاتا ہے، لیکن ایموشنلی اور ایموشنلی اور مینٹلی ٹراماز کا جو ہے نا وہ کوئی سولوشن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دینے والے بھی خود ہم ان کی اپنی سوسائٹی کیئر گیورز ہوتے ہیں. کیونکہ آپ جب ایسے سماج میں ایسے معاشرے میں رہ رہے ہو جہاں پر آپ کو گیو اپ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور آپ کو ہر چیز کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں وہ خود ہی سدھر جائے گا، یعنی کہ جو پرسن ہے وہ اس کو یہ کہے کہ جی اس نے اگر بدتمیزی کی ہے کوئی بات نہیں تم اگنور کرو تو وہ خود ہی 1-2 دن بعد ختم کر دے گا. یا زیادہ بگڑا ہو کہ اس کی شادی کر دو. ہاں مطلب شادی تو یہ تو ایسے رکھا ہوا ہے نا، اینٹ اٹھاؤ تو شادی کر دو. یہ وہ والا کام ہے کہ یہاں تو اینٹیں اٹھائیں اور شادی کروا لیں آپ. تو وہ چیز ہے کہ کیا آپ اگنور کرنے سے، چیزوں کو چھوڑ دینے سے آپ اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ نے اپنی بیٹی کو سیو کر لیا، اپنی بیٹی کا تو آپ نے سوچ لیا، باقی جو آگے کی بیٹی ہیں ان کا نہیں سوچا. آپ اگر تب آواز اٹھاؤ تو مجھے نہیں لگتا کہ باقی کسی بیٹیوں کے ساتھ یہ ہو. اور یہاں پر ایک کانسیپٹ ہے کہ جتنی بھی جو وکٹمز ہوتی ہیں یا اگر وہ فیمیل ہیں یا ایون کوئی بھی ہے تو وہ آپ کو فیسینیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو خود جو ہے نا اپنا ایک آپشن بن کے آپ کے سامنے آتی ہیں. تو مجھے بتائیں چلیں ایک 20+, 25+ کی تو شاید میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ کر سکتی ہے، لیکن اس 3 سال 5 سال والی بچی کا کیا مطلب، وہ کس طرح فیسینیٹ کر رہی ہے آپ کو. آپ دیکھیں تشدد کے زیادہ تر کیسز ان بچوں میں آ رہے ہیں جو اس ایج کے ہیں جن کو تو اپنا جینڈر بھی نہیں پتا کہ ہم ہیں کون، ہم میل ہیں فیمیل ہیں، ہم فیمیل کو کس طرح ڈسکرائب کیا جاتا ہے، میل کو کس طرح ڈسکرائب کیا جاتا ہے. جن بچیوں کو یہ نہیں پتا آپ ان کے ریپ کیسز دیکھ رہے ہیں، وہ کس طرح فیسینیٹ کر رہے ہیں. یہاں سائیکولوجیکل جو ٹراماز ہیں وہ یہاں پر یہی چیز بناتی ہیں کہ ہم جتنی بھی پرابلم سے شکار ہو رہے ہیں اور جتنی بھی چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں وہ ہم اپنی ہی وجہ سے ہو رہے ہیں. یقیناً اس حوالے سے چیزوں کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. معاشرے کی جب تک تربیت صحیح انداز میں نہیں ہوگی اس وقت تک ہم یہ خرابیاں دیکھتے رہیں گے. ہمارے معاشرے میں اچھی ایگزامپل بھی موجود ہیں اور ہمارے ہاں بچوں کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سویرے والدین اپنے بچوں کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد واپس بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور کہیں بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں وہ ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جن کی وجہ سے پورے معاشرے کو اس بدنامی کا سبب بننا پڑتا ہے. جو بچوں کے ساتھ ریپ کے واقعات ہو جاتے ہیں، خواتین کے ساتھ تشدد کے واقعات ہو جاتے ہیں. ملتان کی صرف آبادی کی بات کریں تو 28 لاکھ قریب آبادی ہے اور یہاں پر 1، 4، 5، 7، 10، 15 واقعات ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ باقی ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ اچھا انوائرمنٹ نظر آتے ہیں. جو واقعات ہیں ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے، جو بیہیویئر ہے اس کو بھی بہتر ہونا چاہیے. جو ہماری بنیادی اخلاقیات ہیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میری ایک بات بسن صاحب، جس سے ہم خسرہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور اس حوالے سے ہم نے تفصیلی ڈسکشن کی. یہ جو مہم کا بنیادی مقصد آپ نے بتایا کہ اس سے بچاؤ کے حوالے سے ہے. اس وقت اگر ہم ساؤتھ پنجاب کی صورتحال دیکھیں، ہسپتالوں کی صورتحال اور ہمارے جو DHQ لیول کے ہاسپٹل ہیں اور ہمارے THQ، اس میں ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ کہ میڈیسن کی اویلیبلٹی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو سہولیات کی فراہمی ہے کس طرح سے مانیٹر کی جا رہی ہے اور میٹنگز کس طرح سے آج کل کال کی جائے. اس پہ ہم بات کریں گے. ایک بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے اپنے ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے معاشرتی جو رویے ہیں ان کے حوالے سے بھی تفصیلی ڈسکس کیا. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جس طرح موجود ہیں سیکرٹری پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب تنویر اقبال تبسم صاحب. تنویر صاحب، جس طرح ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آپ نے چارج سنبھالا، کیا ویژن لے کے چل رہے ہیں جو ہمارا پرائمری جو لیول ہے ہاسپٹلس کا اور جو سیکنڈری، کس طرح سے بہتری کی جا سکتی ہے اور کیا ورکنگ، کیا پلان بنا لیا آپ نے؟ ابھی تو تھوڑے دن ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے، تو ابھی زیادہ تر فوکس پرائمری پر ابھی ہم لوگوں نے جو میٹنگز بھی کی ہیں، وزٹس بھی کر رہے ہیں. پرائمری ہیلتھ کے حوالے سے زیادہ انیشیٹو لینا چاہ رہے ہیں. کچھ چل رہے ہیں ان کو ہم ایکٹیو کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 700 سے زائد ہمارے پاس BHUs ہیں
साउथ पंजाब में 700 बुनियादी हेल्थ यूनिट है हमारे पास। उसमें से 400 से ज्यादा जो है ना वो 24/7 काम कर रहे हैं। ठीक है, 24 घंटे वो काम 24 घंटे का, लेकिन 24 घंटे में वहाँ पर फैसिलिटी जो डॉक्टर की है वो 8 to 2 तक है सिर्फ। जो हम आउटडोर का टाइम देखते हैं। हाँ, आउटडोर का टाइम जो है ना जी, वो उसके हवाले से वो ही है। बाकी उनको ना पैरामेडिक्स और डिस्पेंसर्स दीगर चीजें वो दो शिफ्टी हैं। अभी हमने वहाँ पर 120 एक ऐसे सेलेक्ट किए हैं BHUs 24/7 के, जिनमें मॉर्निंग के टाइम पर OPD भी काफी ज्यादा है और लाइकलीहुड कि वहाँ पर अगर हम डॉक्टर प्लेस करते हैं तो वो उसमें उनको बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेंगी। तो उसके हवाले से हम HR जो है ना जी उसको रैशनलाइज कर रहे हैं दीगर हॉस्पिटल से भी और यूनिट से भी, उसी डिस्ट्रिक्ट्स में से, सो कि भी हम उनको वहाँ प्लेस करें और वहाँ पर फिर हम अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बेहतर बनाएं। रूरल हेल्थ सेंटर में ऑफ कोर्स HR का भी एक इशू है, उसको भी हमने हमारे पास SMOs की सीट्स कम हैं। अभी अपनी गवर्नमेंट को कहा है कि जी आप मेहरबानी करें, क्योंकि ये प्रमोशन के केसेस होते हैं, MO से फिर SMO बनते हैं। तो इसके हवाले से गवर्नमेंट का काफ़ी हेल्थ मिनिस्टर साहबा से मीटिंग हुई थी, उसमें भी वो प्रमोशंस पर काफ़ी एम्फेसिस था, वो भी हमने लिस्टें बनाई हैं। सो हमारे SMO ना रूरल हेल्थ सेंटर पर ये प्रॉब्लम एक आ रहा है कि हमारे तमाम ऑपरेशन थिएटर जो है ना वो क्लोज पड़े हैं। ऑपरेशन थिएटर्स के हवाले से, हाँ, वो उसमें हेल्थ केयर कमीशन की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी रिगार्डिंग एस्थेटिक्स और इक्विपमेंट्स और HD, उसको हमने एड्रेस कर रहे हैं। हम लोकल विजिट्स कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं कंसल्टेंट्स के। अगर ऑपरेशन थिएटर फाल हो जाते हैं रूरल हेल्थ सेंटर लेवल पे, तो ये तो बहुत बड़ी जो हम देखते हैं कि हमारे DHQ और टर्शियरी केयर पे जो लोड आता है वो काफी कम हो जाएगा। देखिए 3 तरह के हम लोग वहाँ पर प्लान किया है, हमारा इसी हफ्ते में फाइनल हो जाएगा कि एक हम गायनेकोलॉजिस्ट का विजिट कंसल्टेंट का, ठीक है, एक पीड्स के कंसल्टेंट का और एक जनरल सर्जन के कंसल्टेंट का। वो इलेक्टिव सर्जिकल कोई आ जाता है तो वो हाँ नहीं, 2 दिन हफ्ते में 2 दिन वो वहाँ पर जाएंगे। मुख्तलिफ जो है ना हेल्थ फैसिलिटीज से हम उनके टूर जो है ना जो प्लान किए हैं, बाय नेम किए हैं, और दे विल गो देयर और विल स्टार्ट फंक्शनिंग। उसमें फिर हम एक तरह से जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स है उसको भी रिवैम्प कर रहे हैं। सर गायनी के हवाले से हम देखते हैं कि रेफरल ज्यादा होते हैं, हम निश्तर का लेबर रूम भरा पड़ा होता है, फातिमा जनाब में भी रोजाना डिलीवरीज 15-20 वहाँ पे केसेस हो रहे होते हैं। हम THQ लेवल या हमारे वहाँ पर इस हवाले से रेफरल सिस्टम को कैसे रोका जा सकता है? अगर हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं तो इस पर किस तरह काम हो रहा है? देखिए इसमें 3-4 दिन से हम लोग ना बेड ऑक्यूपेंसी पे काम कर रहे हैं कि जी आपके पास कंसल्टेंट्स हैं ऑलमोस्ट ऑन एवरी स्टेशन जो THQ लेवल पे, वहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, कंसल्टेंट और WMOs भी हैं और ऑपरेशन थिएटर्स भी उनके THQ लेवल पर भी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। मेरा मतलब है अगर मैं कहूँ कि 85% फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, इफ दे वांट टू डू दे कैन डू इट। बिल्कुल, इशू इज दे डोंट वांट टू डू। उसके ऊपर हमने फिर एक सर्विलेंस का सिस्टम बनाया है कि वाई यू आर रेफरिंग दिस केस। अभी रेफरल की भी काउंटिंग हो रही है। ठीक हो गया, शुरू कर दिए कि आपने इसको किस बेस पे किया है। हाँ। और ये है कि आपने दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि एक डायरेक्शन अभी फील्ड में भेजी है कि नॉर्मल डिलीवरी को आप सेकेंडरी हैसियत क्यों दे रहे हैं? हर दूसरा केस आप C-सेक्शन पे डाल देते हैं। C-सेक्शन के लिए यू नीड स्पेशल फैसिलिटीज, ऑपरेशन थिएटर, कंसल्टेंट। आप ये देखें कि वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ क्यों नहीं जा रहे। देयर आर सर्टेन केसेस विच आर ऑपरेटेबल, उनका होता है C-सेक्शन, लेकिन हमारे यहाँ ये बदकिस्मती से एक फैशन सा चल पड़ा है एंड द डॉक्टर डोंट टेक पेन। आई एम सॉरी, लेकिन ये फैक्ट है कि जिन्हें जी इसका तो C-सेक्शन ही करें जी। हाँ, ऑपरेशन में जाए इसको। ओके, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अनअवॉइडेबल होता है, लेकिन हर केस भी जा रहा है। अभी ये है कि ये डायरेक्शन आज कल चली जाएगी कि जो C-सेक्शन पे केस डाला जाएगा उसमें जो है ना जी जो सीनियर्स का इनपुट भी साथ ही होगा कि वाई यू आर हैविंग जी, तभी आप रेफर करेंगे। रेफर तो भी बात की बात है ना, रेफर तो भी बात की बात है ना, रेफर तो एक अलग कंपोनेंट। ठीक है, अब नॉर्मल डिलीवरी का आपने ट्रायल क्यों नहीं लिया? उसके अलावा से आपके जो एंटीनेटल विजिट्स हैं उसमें आपने पेशेंट को क्यों नहीं तैयार किया कि कंसेप्शन से लेकर फर्स्ट, थर्ड, सेकंड अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाता है कि भी ये बच्चा जो है ना वो नॉर्मल डिलीवर हो सकता है या नहीं हो सकता। वो आपको 6-7वें मंथ पर उसके सारे क्लियर इंडिकेशन आ जाते हैं। बाद में कुछ चीजें होती हैं उसमें जो मरीज की जो हेल्थ है थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा। हाँ नहीं, हम उसके हवाले से भी मैं आ रहा हूँ उस बात हम क्या कर रहे हैं उसमें जो है ना। तो तीसरी बात रेफरल का,
اب ایوری ریفرل ٹو آل دیز ٹرشری کیئرز ہیز ٹو بی جسٹیفائڈ. ایم ایس بھی جسٹیفائی کرے گا اور وہ کنسلٹنٹ بھی کرے گا کہ آپ نے بھیجا کیوں ہے, کس بیس پہ آپ کو وٹ واز مسنگ. کیونکہ مین چیز یہ کہ آپ کو کیا مسنگ تھا کہ آپ اوکے وہ پروفیسر لیول کا ایکسپرٹ اوپینین وہاں موجود نہیں ہوتا, بٹ لیکن سینئر رجسٹرار لیول کا ایکسپرٹ اوپینین تو وہاں پر ٹی ایچ کیوز پر ڈی ایچ کیوز پر موجود ہوتا ہے. ایف سی پی ایس ڈگری ہوتی ہے ان کے پاس, تو وہ وہی پاکستان کی ہائیسٹ ڈگری ہے. پاکستان میں ایف سی پی ایس سے بڑی ڈگری تو کوئی نہیں ہے. تو اگر اف ڈاکٹر از ہولڈنگ اے ڈگری آف ایف سی پی ایس ان ہیونگ ایئرز ٹریننگ پروگرام اور اس کے بعد فیلڈ میں بھی بیٹھا ہے, تو کتنی ایک کمپلیکیشنز ہیں جو کہ ان کو وہ ایڈریس نہیں کر سکتا. سو ریفرڈ کیسز ول بی ری ایگزامنڈ بائی ٹیمز. تو اس میں اور پھر بیڈ آکوپنسی ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ 100 بیڈڈ ہاسپٹل ہے, 60 بیڈڈ تحصیل لیول کا ہمارا 60 ہوتا ہے, 150 ہوتا ہے, ابھی 300-400 بیڈ کے ان کی بیڈ آکوپنسی اب ہم ڈیلی جو ہے نا دیکھنا شروع کی ہے. ٹھیک ہو گیا. کتنے پیشنٹ دیکھیں جو بیڈ آکوپنسی ہوتی ہے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود دی پریزنس آف دی کنسلٹنٹ. ہاں ٹھیک ہے نا جی, وہی بیڈ رہتا ہے ہاسپٹل کے اندر جس کو جو ہے نا جی کنسلٹنٹ فیسلٹی ہوتی ہے. بالکل. تو بیڈ آکوپنسی کے حساب سے پھر جواب سواب کا ایک سلسلہ جو ہے نا جی وہ شروع کرے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں بہتری بھی آئے گی, اور تھوڑا سا جو ایلیمنٹ آف responsibility we want to incorporate into the functioning. یقیناً یہ جو پوائنٹس بتائے گئے ہیں اس پر ورکنگ کا آغاز ہوتا ہے, یقیناً پیشنٹ کو بھی اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ صحت کے میدان میں جو اسے سہولت ملے گی کافی زیادہ خوش آئند ہوگی. تو یقیناً اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ کافی اچھے سٹیپ ہیں جو کہ تنویر کے بعد بسن صاحب نے بتائے. خضر عارف صاحبہ, ہم نے جس طرح بات کی معاشرے کے رویوں کے حوالے سے, اب ہم آتے ہیں کہ اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں کہ اس کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. تربیت کا عمل کتنا ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کو, ہمارے اسکولز کو, ہمارے والدین کو, ہماری جو کچن ہے جہاں بیٹھتے ہیں بچے کھانا کھاتے ہیں, کیا ماحول ہونا چاہیے وہاں پہ کہ ہم اس کو بہتر بنائیں. اس میں نا ایک چیز ہے کہ ہمیں جو بہتر بنانی ہے وہ ہے کہ ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا, ٹھیک ہے, اور دوسرا ان کو اوپنلی ڈسکشن میں لانا, کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ کیوں ہے, اور اس کا سولوشن نکالیں رادر دین کہ آپ اسے اگنور کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نا ٹائم دیں, اپنے لوگوں کو ٹائم دیں, تاکہ وہ جو چیزیں آپ سے عمل, جیسے ابھی ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ جب ہم سائیکالوجسٹ ہیں, ہم سارا دن اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں, مطلب اگر ہم ڈیلی بیجز پہ اس طرح کے کیسز دیکھ رہے ہیں تو ہم خود بھی فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم خود بھی ہیکٹک ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ایکسپریسو ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں ایک چیز کی بہت زیادہ کمی ہوتی جا رہی ہے, اور وہ ہے کہ ایکسپریشنز ختم ہی ہو گئے ہیں, اب وہ چیز بالکل فیک رہ گئی ہے. دوسرا, سوشل میڈیا کا جتنا استعمال پازیٹیولی ہو رہا ہے اس سے کوئی 10 گنا زیادہ تو نیگیٹیولی بھی ہو رہا ہے, کیونکہ جو چیزیں آپ چھپا کے رکھتے ہیں وہ بچے بہت آرام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی نظر میں تو وہ چیز چھپی ہوئی ہے. وہ چیز بہت زیادہ فرسٹریشن پیدا کر رہی ہے ان لوگوں میں. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ریپ کرتا ہے بندہ, اگر اس کی مینٹل کیپیسٹی اور مینٹل لیول چیک کریں تو اس میں آپ کو بہت حد تک کچھ ایسے کیسز ملیں گے جو اس کی ڈیولپمنٹل سٹیج پر اثر انداز ہو رہے ہیں, ڈیولپمنٹل سٹیج سے چلتے آ رہے ہیں, اب جا کے وہ ٹاپ ہوئے ہیں. تو جب ڈیولپمنٹل سٹیج پہ ایسی کیا غلطیاں ہوئی ہیں, جیسے پیرنٹس جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے, ابیوز کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, اور جو ہے وائلنٹ بیہیویئر شو کر رہے ہوتے ہیں, بندہ ہے وہ عورت کو مار رہا ہے, عورت ہے وہ بچوں کو مار رہی ہے, مطلب اس طرح کے ایک سیکوینس چل رہا ہے. تو وہ اس بچے نے کیا سیکھا, ڈیفینیٹلی اس کے دماغ میں بھی وہی ایگریشن ڈیولپ ہوگا نا, کہ بات کو منوانے کا طریقہ کیا ہے, اس کو مارو, اس سے ابیوز کرو, اسے فزیکلی ابیوز کرو, اس کو مینٹلی ابیوز کرو, تاکہ ہماری بات مانی جا سکے. تو ہم اپنے بچوں کو تعلیم کس طرح دے رہے ہیں, مین چیز اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا کہ تربیت کے جو ہماری چیزیں ان کو بہتر اپنے بنانا ہوگا. تھوڑے سے اسپیکٹس چینج کریں, کہ آپ لوگ اپنی تربیت کے جو مین فوکسڈ اسپیکٹس ہیں ان کو چینج کریں, جو ہم چھوٹی مطلب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم وہ غلطیاں کر رہے ہیں لیکن ہم کر بیٹھتے ہیں. دوسرا, ہم نے ایکسکیوز کرنا نہیں سکھایا بچوں کو. مین چیز یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم سوری کہہ دیں گے تو پتہ نہیں قیامت آ جائے گی. یہ اگر کہہ دیں تو اس میں کوئی, میں آپس کے بعد دن میں 6 بار کہتا ہوں اگر کسی سے لڑتا ہوں. تو آپ کو بہت شکریہ آپ کا. ہم خضر عارف صاحبہ, ہمارے پروگرام بھائی سے مختصر لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں صرف یہی میسج ہوگا میرا کہ یہ جو ہماری ویکسینیشن کمپینز ہیں ان میں ڈیڈیکیٹڈلی تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ حصہ لیں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے
ایک جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے ٹو پرووائڈ بیٹر ہیلتھ فیسلٹیز، اس کا ایک ون آف دی میجر کمپوننٹ ہے. اس میں سب سے جو بیسٹ بینیفیشریز ہیں وہ لوگ خود ہیں، ان کے بچے ہیں. یقیناً اس حوالے سے وہ خود ہیں، اس کے بچے ہیں، ان کی صحت اچھی رہے گی. سر آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں. ناظرین، جس طرح آپ نے جانا کہ ہمیں کس طرح سے چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ویکسینیشن کے حوالے سے یہی ہمارا بھی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کی اور اپنے جو فیملی ممبر جن کی ویکسینیشن ہونی ہے وہ لازمی کرائیں تاکہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں، معاشرہ بھی محفوظ رہے اور آپ کا جو گھر کا ماحول ہے وہ بھی بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی رویوں کو، جو ہمارے بنیادی اصول ہیں، وہ اپنائیں تاکہ ہمارے جو اخلاقی رویے ہیں، ہمارا بیہیویئر ہے وہ بہتر ہو سکے، تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک اچھے انداز میں ہم چیزوں کو کمیونیکیٹ کر سکیں. تو ہم مزید بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے، ہم نے بتایا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان ہمارے موجود ہوں گے، اور جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے رویوں کے حوالے سے اور ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے ہم نے تفصیلی ڈسکس کیا. ایک اور چیز جو ہمیں آج کل معاشرے میں نظر آتی ہے اور لوگ حکومت سے بھی ڈیمانڈ کرتے نظر آتے ہیں، حکومت کا بھی سلوگن تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، لیکن آج کل لوگ بے روزگاری کی بات کرتے نظر آتے ہیں. 65% ہماری ینگ پاپولیشن ہے، انہیں انکم چاہیے، انہیں روزگار چاہیے، وہ کام کرنا چاہتے ہیں. کیسے کام کریں، کس طرح سے کام کریں؟ معاشرے میں ایک جانب مارکیٹ ہے وہ جمود کا شکار ہے، ڈالر کا ریٹ کہاں پہنچ رہا ہے، تو اس سچویشن میں کون سا کاروبار کرنا چاہیے اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے، خود کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور کسی کا ہم کہتے ہیں کہ محتاج نہ ہو. ہم صبح شام میں دعا بھی مانگتے ہیں. تو کس طرح سے ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنا سکتے ہیں روزگار کے حوالے سے، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. مینیجر ہیں PTCL ملتان ساؤتھ HR، اور اس کے علاوہ انٹرپرینورشپ ایکسپرٹ ہیں ثقلین شیر چوہان صاحب. ہم ان سے بات کریں گے اور اس حوالے سے ان سے جانیں گے. ثقلین صاحب، آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے. اور ویسے آج کل ہم اپنے مہمان سے پوچھتے ہیں کہ آپ صبح کا آغاز کیسے کرتے ہیں. اب خیر ٹائم تو کافی ہو گیا ہے، تو آپ کیسے صبح کا آغاز کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا آغاز بھی ایک عام پاکستانیوں کی طرح ہوتا ہے، اور اللہ کے نام سے، بابرکت نام سے صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں، پھر تھوڑی بہت ایکسرسائز، اور پھر ناشتہ اور تیاری کر کے پھر آفس، اور پھر اسی طرح وہ روٹین میں سارا دن لوگوں سے ملنا، پڑھانا پڑھنا. آپ نے اپنی لائف کا زیادہ ٹائم باہر بھی سپینڈ کیا ہے، بیرون ملک بھی، اور وہاں بھی ورک کیا، اس کے بعد یہاں بھی ورک کر رہے ہیں. کیا فرق دیکھا وہاں کی روٹین لائف میں اور یہاں کی روٹین لائف میں؟ اچھا، یہاں زیادہ مزہ ہے. اچھا، وہاں کی نسبت وہاں پر یہاں آسانی ہے، یہاں زیادہ قوانین نہیں ہے اس لیے مزہ ہے، یا ویسے؟ نہیں، یہاں پر ظاہر ہے آپ اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ آزادیاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر یہاں کچھ چیزوں کا ریلیکسیشن بھی ہے. وہاں پر آپ نے ایک ڈسپلن لائف گزارنی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ وہ وائلیٹ نہیں کر پاتے. اور یہاں پر آپ کے لیے فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، آپ کی پھر فیملیز بھی ہوتی ہیں، پھر نیٹ ورکنگ بھی اس طرح کی ہوتی ہے، سوشل گیدرنگ اور دوست احباب وغیرہ اور گیٹ ٹوگیدر اور بیٹھنا دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا. بالکل یہاں وہ چیزیں مل جاتی ہیں، اویلیبل ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پر وہ چیزیں پروفیشنلی زیادہ ہو جاتی ہیں. سوشلی آپ اس طرح سے انگیج نہیں ہوتے جیسے یہاں اپنے ملک میں ہوتے ہیں. اچھا، جس طرح آج کل ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں اکثر، اور ہمارے ساؤتھ پنجاب میں تو زیادہ یہ المیہ رہا ہے کہ جاب کے مواقع کم ہوتے ہیں، بے روزگاری کی شرح زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ اوورآل کیا یہ دنیا بھر میں اس وقت سچویشن ہے یا ہماری کنٹری پہ کوئی مشکل ٹائم ہے کہ ہم اس کا شکار ہیں کہ ہمارے ہاں ہر بندہ جاب سیکر ہے اور تلاش میں ہے کہ کوئی جاب مل جائے، اور اتنی کم ویجز کی لیبر ہو گئی ہے کہ اب خود بھی افسوس ہوتا ہے کہ یار ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ چند ہزار روپے کی نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پوری دنیا کا ایشو ہے یا صرف ہمارے معاشرے کا، ہمارے پاکستان کا ایشو ہے؟ نیاز صاحب، آپ کا اور روہی ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا حساس ٹاپک ہے جس کو آج آپ نے ٹچ کیا ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم تو بہت لکی ہیں، پاکستان اس معاملے میں بہت لکی ہم بہت خوش قسمت ہیں انمپلائمنٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں وہ ریٹ نہیں ہے انمپلائمنٹ کا جو دنیا میں. آپ سیریا، عراق، برکینا فاسو اور اس طرح کے آپ افریقن کنٹریز اور اپنے ایون ہمسایہ ممالک کو دیکھ لیں تو وہاں پر تو انمپلائمنٹ کا ریٹ 50% سے 60% تک ہے. ٹھیک ہے، اور دنیا میں اسپیشلی کووڈ کے آنے کی وجہ سے
इतने ज़्यादा बेरोजगारी हुई है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते. वी आर लकी एनफ. ऑन दी अदर साइड ठीक है आप, लेकिन अगर हम इसको सीरिया वगैरह के साथ अपने मुल्क को कंपेयर करें तो वो तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीरिया के जो हालात रहे, अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो हालात रहे, वहाँ तो खाना जंगी और उसके अलावा खैर हमने भी वार एंड टेरर को देखा जहाँ हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम रहा. लेकिन अगर हम दूसरी कंट्रीज का एग्जांपल करें, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो सेम लाइक हम वहाँ भी कंपेयर नहीं कर सकते. लेकिन डेवलप्ड कंट्री में बहुत सारे मुल्क हैं जिनका रेशो बहुत अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट का रेशो, जिसमें आप मिडल ईस्ट के मुल्क देख लें, स्कैंडिनेवियन कंट्री देख लें, इवन कंबोडिया जैसा मुल्क, वहाँ पर 0.30 अनएम्प्लॉयमेंट है. अच्छा, मैं उसके बारे में, कंबोडिया में छोटा सा मुल्क है, थाईलैंड के साथ है, लाओस और थाईलैंड के साथ. अच्छा, आप इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो 80% उनकी जो इकॉनमी है वो इनफॉर्मल है. ठीक है, इनफॉर्मल से मुराद ये है कि लोगों ने छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए हुए हैं, छोटे छोटे अपने रोजगार जनरेट किए हैं, और जिसकी वजह से उनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.30 है. अच्छा, एक बात जो मेरे माइंड में इस वक्त आ रही है, क्या बाहर में ये होता है कि ये बंदा एजुकेटेड पर्सन है, उसने डिग्री हासिल किया है, उसने अपना इनफॉर्मल छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, ऐसी एग्जांपल होती है वहाँ पे? हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर कोई डिग्री हासिल करने के बाद अपना कोई काम शुरू करना चाहे तो पूरा माशरा, खानदान ये कहता है यार कितनी तालीम का फ़ायदा क्या है, तुम्हें ये काम करना था. तो ये जो हमारा रवैया ये ज़्यादा ख़तरनाक है. नियाज़ साहब, आपकी बात 100% ठीक है. हमारे यहाँ ये एक स्टीरियोटाइपिंग है. हमारे यहाँ लोगों ने एक मिथ बना ली है कि जी हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हमें शायद जॉब में ही जाना चाहिए, और हमें CSS करना है, PMS करना है, और हमें गवर्नमेंट की जॉब में जाना है. ऐसा नहीं है. देखें, अगर आपने बरसरे रोज़गार होना है, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप इस मुआशरे के लिए मुफीद शहरी बन सकें, आप इस मुआशरे के लिए, इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें, तो फिर आपने कुछ ना कुछ करना है. ठीक है, वो खा वो सर्विसेज की शक्ल में है, खा वो नौकरी की शक्ल में है, खा वो अपना कारोबार करने की शक्ल में है. जहाँ तक आपने पढ़े लिखे होने वाली बात की है दुनिया में, तो दुनिया में जो ज़्यादातर बिजनेसेस हैं वो अनपढ़ नहीं करते, वो पढ़े लिखे ही करते हैं. ठीक है, हाईली क्वालिफाइड, इवन मैंने देखा है PhD जो लोग हैं वो भी दे प्राउड फील के जी अपना बिजनेस शुरू करें. ठीक है, ना कि वो नौकरियों के चक्कर में पड़ते हैं. तो क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए एक सर्टन माइंडसेट चाहिए. अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है, और डिफरेंट कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग्स मुझे भी मौका मिला हुआ है. मैं भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप एज ए वायबल कैरियर के तौर पे, कि जिसमें आप मुस्तकिल अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने मुआशरे के लिए फ़ायदा मंद हो सकते हैं. तो उसके हवाले से मैं भी आजकल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब वो कंसेप्ट चेंज होता जा रहा है कि नहीं हम पढ़ते हैं तो सिर्फ नौकरी के लिए. वो जो पहले था कि सिर्फ हमने डिग्री हासिल करनी है उसके बाद जॉब करनी है, अब ये कंसेप्ट कुछ हद तक कम हुआ, बहुत चेंज हो गया. अब बहुत चेंज हो गया. उसका ब्लेसिंग है, आप यूँ समझें, कोविड की वजह से हमें हमारी जो स्टाइल है बिजनेस का वो चेंज हो गया. इवन आपके पास ज़ीरो मनी है, यानी आपके पास एक पैसा भी नहीं है, तो तब भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. कैसे शुरू कर सकते हैं? प्रॉब्लम तो ये है. अच्छा, अब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग तरीक़ाकार है कि आप कौन कौन से स्टार्टअप ले सकते हैं. लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप बनना है, एक बिजनेसमैन बनना है, तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? सबसे पहले तो आपका माइंड सेट होना ज़रूरी है. ठीक है, कि आपने अपनी ज़िंदगी को ग्रो करना है. ठीक है, अपने कैरियर को एंटरप्रेन्योर के तौर पे लेके चलना है. यानी वो कंसेप्ट खत्म हो गया कि आप अरबपति हैं या करोड़पति हैं तो भी आप अपना बिजनेस शुरू करें. लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है, पहले से कारोबार सेटल है, तो आप कहेंगे कि मैं यहाँ इन्वेस्ट कर लूंगा फलां जगह. नहीं, बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल चेंज हो गया. वही मैं बता रहा था, कोविड की ब्लेसिंग्स है. कोविड पे चीज़ें ऑनलाइन चली गई, वर्चुअल चली गई. अब आप क्या कर सकते हैं? मैं जैसे बताना चाह रहा हूँ कि आप का अगर माइंडसेट है और आप अपनी फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, आप अनसर्टेनिटी को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप अपने वक्त के हिसाब से चीज़ों को बेहतर फोर्स ही कर सकते हैं. बाज़ लोग ये कहते हैं ये किताबी बातें हमें लगती हैं, ये प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो वहाँ जब हम देखते हैं कि शूज़ आते हैं तो वो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं हाथ पाँव फूल जाते हैं कि तो मेरी इन्वेस्टमेंट गई, डूब गया मैं. तो उसमें फिर अच्छा, ये शायद इतना बड़ा फिगर नहीं है. अगर आप जो लोग नाकाम होते हैं ना, वो पंजाबी में भी एक पहले कहा जाता था ना, हमारे बुजुर्ग कहते थे पहला साल चट्टी, दूसरा साल हट्टी और तीसरा साल खट्टी.
یعنی پہلا سال آپ نے بزنس بنایا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اسٹیبلش کیا، اور تیسرے سال جا کے آپ نے پروفٹ لینا شروع کیا. لیکن اب تھوڑا سا وہ سیٹ اپ چینج ہو گیا. اب سیٹ اپ ایسے چینج ہو گیا کہ آپ کے پاس زیرو انویسٹمنٹ ہے، یا آپ کے پاس کچھ اسکل ہے، ٹھیک ہے، آپ ہائیلی اسکلڈ ہیں، آپ ڈفرینٹ فورم ہیں آن لائن پہ، وہاں پر آپ اپنی وہ اسکلز سیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ ڈالرز میں کما سکتے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ دنیا کے کسی ملک کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کی کوئی انویسٹمنٹ ڈوبنے کا خطرہ ہی نہیں ہے. کیا ہمارے یہاں ایسے ادارے موجود ہیں جو نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ ان سکلز پہ کام کر کے آپ گھر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں؟ ادارے لیکن کوالٹی جو ہم دیتے ہیں کوالٹی پروڈکٹ ہو، جس میں ہم ایک کوالٹی پروڈکٹ تیار کر کے سامنے لا سکیں. لوگ نوجوان ٹرائی کرتے ہیں، فائبر پہ کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی امیزون یہ آ تو گئی ہیں، نام بھی اچھے اٹریکٹیو ہیں، لیکن کام نہیں آتا، اس میں پتہ نہیں ہے ہاؤ نو کیسی ہے، کیسے کام کرنا ہے. پرابلم وہاں پہ آ رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان اس وقت دنیا بھر میں ایون انڈیا سے بھی اوپر آتا جا رہا ہے. حالانکہ انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری بہت آگے ہے، لیکن الحمدللہ ہماری یوتھ نے اسپیشلی یہ 2019-20 اور یہ 21 کے جو سال ہیں، اس میں آئی ٹی میں بہت آگے چلے گئے. اور یہ اگر آپ نے جیسے فائبر کا نام لیا، اپ اسکیل ہیں، اور دوسری بھی بہت ساری امیزون اور یہ ساری ویب سائٹس ہیں، ان پہ اب اگر کنٹریبیوشن دیکھا جائے تو پاکستان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ آگے. جہاں تک آپ نے اداروں کی بات کی تو گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک ای روزگار اسکیم شروع کی ہوئی ہے، اور پھر تمام یونیورسٹیز میں ہماری ایون یہاں پر بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ہے، اسلامی یونیورسٹی ہے، یا خواجہ فرید یونیورسٹیز ہے، تمام کی تمام یونیورسٹیز اس وقت اس کو ریلیجیسلی فالو کر رہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ سروائیول ہی اس صورت میں ہے ہمارے لوگوں کا، ہماری نوجوان نسل کا، ہمارے ایون ملک کا. دیکھیں جب آپ کو فارن ریزروز آتے ہیں آپ کے پاس، آپ باہر سے پیسہ کما کے اپنے ملک میں ڈالرز اور پاؤنڈ لے کے آتے ہیں، تو آپ کے ملک بھی ترقی کے لیول پہ آتے ہیں. آپ نے شروع میں انٹرو میں بات کی ڈالر کی، تو جب آپ ڈالر کمائیں گے تو اس ملک میں ظاہر ہے ڈالر کی جو پرائسز ہیں وہ بھی بہتر ہوں گی، اور ہماری ترقی کا معیار بھی ہوگا. یعنی اگر آپ نے اگر کوئی بزنس شروع کیا تو اسٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ 7 لوگوں کے لیے آپ جاب کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ پوری چین بن رہی ہوتی ہے، سپلائی چین مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو 7 لوگوں کے لیے، یعنی آپ کی جو سروسز ہیں یا جو آپ نے کام شروع کیا ہے اس کا بیسیکلی آپ ایک پوری اکانومی، جو ملک کی اکانومی، اس کے اندر ایڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ تو بڑی سیریس ہے، اور گورنمنٹ چاہ بھی رہی ہے، اور مختلف ادارے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. ایون ہمارا ادارہ جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں پی ٹی سی ایل کو، اس میں بھی ہمارا ایک پی ٹی سی ایل سفیر پروگرام ہے جس کے تحت ہم بچوں کو کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، اور فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے ان کو آئیڈیاز بھی دیتے ہیں. تو گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. اس پہ کام ہو رہا ہے، اور یقیناً ایک کافی اچھی بات کہ جو بھی بندہ ایک اپنا وہ روزگار دیتا ہے، وہ پوری ایک چین بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جب اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اس میں مزید اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے کے لوگ اس میں اس کا حصہ بنتے جاتے ہیں. تو یہ کافی اچھی بات ہے. اس میں ہم مزید بھی بات کریں گے کہ اب کاروبار کا آئیڈیا آ گیا اور شروع کرنے کی طرف اس نے جگرا بھی پیدا کر لیا، تو اب کرے کیا، کس طرح سے اسے لے کے چلے، اس پہ ہم تفصیلی مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. صدر ہیں بٹھا انسٹیٹیوشن کے محمد نذر خان. صاحب آپ کو خوش آمدید. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ کرم ہے. آج کل جو صورتحال چل رہی ہے، سموگ چھائی ہوئی ہے، اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ بٹھے بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور زگ زیگ کے حوالے سے، تو اس وقت کس صورتحال کا سامنا ہے آپ لوگوں کو؟ سر صورتحال تو ملک کی جس طرح ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. گزشتہ آج یہ 4تھا سال ہے، 2017 سے ہم اس بیماری میں مبتلا، اس موسم کی جو حالات تاثرات آتے جا رہے ہیں، اور 2020 میں تو اس کو آفت قرار دے دیا گیا ہے. اور اس پر ہم جتنے مخلص ہیں اتنے ہمارے ساتھ نہ تو ادارے مخلص ہیں، نہ ہی گورنمنٹ آف پاکستان مخلص ہے، نہ گورنمنٹ آف پنجاب مخلص ہے. ہمیں 2017 سے لولی پاپ دیے جا رہے تھے، آپ لوگوں کو پیسے ملیں گے، آپ لوگوں کو قرضے ملیں گے، آپ لوگوں کو ٹیکنیکل لوگ ملیں گے. میرے خیال میں مجھے نہیں ابھی تک پورے پنجاب میں کہ کہیں کسی کو یا تو 1 روپے ملا ہو، یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹیکنیکل آدمی ملا ہو جس نے ہمیں اس ٹیکنالوجی سمجھانے میں ہماری مدد کی ہو. جی جو زگ زیگ ٹیکنالوجی کی بات کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس میں بٹھے کنورٹ کیے جائیں، اس میں پرابلم کہاں پہ ہے؟ سر میں آگے آ رہا ہوں نا، اسی چیز پر آ رہا ہوں. تو یہ کبھی ہمارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ انہوں نے یعنی ایک بھی پرسن انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا.
ٹھیک ہے. جتنی بھی کمٹمنٹ ہوتی رہی وہ زبانی کلامی ہوتی رہی. ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پہ کہتے ہیں جو بٹے تمام زگ زیگ ہو گئے اور ہم نے ان کو اتنے پیسے دے دیے, ایک پائی تک نہیں دیا. اور یہ صورتحال ہے جن لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کام شروع کر دیا. اب اس میں دیکھو تعلیم یافتہ, نان تعلیمی یافتہ, تجربہ کار, نان تجربہ کار, ایک انسان زیادہ محنت کر سکتا ہے, ایک کم کر سکتا ہے. ایک نئی چیز کو, کسی بھی نئے کام کو آپ شروع کر لیں, اگر تجربہ نہیں ہے تو اس میں نقصان کے خدشات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور یقین کریں اپنی مدد آپ کے تحت, ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے, ایک ایسا بزنس ہے. میں آپ دونوں کی بات سن رہا تھا, میں کیونکہ تھوڑا سا لیٹ آیا, کہ ایک انسان اگر کام کرتا ہے تو وہ 7 لوگوں کو برسر روزگار یعنی روزگار پر لاتا ہے. میں کہتا ہوں ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ ہم ایک بٹن لگانے کے بعد ہم سینکڑوں لوگوں کو روزگار دیتے ہیں, جس پر ہمارے بٹھے کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری اور سر یہ پوری انڈسٹری چلتی, پوری چین ہے, سینکڑوں لوگ وابستہ ہیں اسے. اور پھر وہ انڈسٹری ہماری کے دیہاتوں تک پھیلی ہوئی ہے, اور دیہاتوں میں مزدور کے گھر کے قریب کام اس کو ملتا ہے, اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور 1 روپے ہم نہ کسی ادارے سے لیتے ہیں, نہ ہم گورنمنٹ سے لیتے ہیں, نہ ہم بجلی استعمال کرتے ہیں. سر ہم کچھ بھی نہیں لیتے. لیکن پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں اور ہمیشہ جب سمو کا ٹائم آتا ہے تب واویلا کیا جاتا ہے. اس کے بعد ادارے بھی گئے. لیکن سموگ ایک ریزن تو ہے, ہم دیکھتے ہیں جو بٹوں سے یہ سر دھواں ریزن نکلتا ہے, اس میں 53% ٹرانسپورٹ کے شیئر ہیں. ہمارے تو میرے خیال ہے 8% بھی نہیں ہے, 7-8% ہے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آسانی سے ٹارگیٹ ہو جاتے ہیں, باقی کو روکنا مشکل آگے ہوتا جاتا ہوں. برک کلن اونر ایسوسی ایشن پاکستان, ہمارے جو مرکزی صدر ہیں شعیب خان نیازی صاحب ہیں, 90 سال عمر ہے, اور وہ اتنے اچھے انسان ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اس کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نے بھی سانس لینا ہے, ہماری بچوں نے بھی سانس لینا ہے, ہمارے کام کرنے والے لوگوں نے بھی لینا ہے, ہمارے ملک کے اندر رہنے والے لوگوں نے بھی لینا ہے. اس کے لیے ہم نے خود ان کو کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن آپ ہماری مدد کریں. ایک پائی مدد نہیں کی آج تک, ایک انسان نے ہماری کوئی بھی کہیں سے بھی ہماری نمائندگی نہیں کی. اپنی مدد آپ کے تحت ہم چینج کرتے جاتے ہیں. یہ 2-1.5-2 ماہ ہوتے ہیں, جب یہ نومبر دسمبر آتا ہے تب یہ شروع ہو جاتے ہیں, اس کے بعد یہ سو جاتے ہیں, لوگ دوبارہ پھر وہ اس پہ چلے جاتے ہیں. اس طرح نقصان کے بہت سارے خدشات ہیں, اور لاکھوں کروڑوں روپے لوگ نقصان کر چکے ہیں. اس وقت اگر ملتان کی صرف بات کریں تو کتنے بٹوں کو آپ لوگوں نے زگ زیگ پہ؟ سر زگ زیگ ٹیکنالوجی بھی میرے اس میں میرے خیال ہے کم از کم 40 اور 50 کے لگ بھگ ہو چکے ہیں. کنفرم فگر نہیں ہو سکتے, 1-2 اوپر نیچے ہوں. اور اس طرح ہوتا ہے کہ جب یہ رعایت کرتے ہیں یہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, لوگ دوبارہ اس پہ چلے جاتے ہیں, نارمل اس پہ چلے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ میں ایک پریزیڈنٹ ہوں, میرے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے زگ زیگ کیے ہوئے ہیں, میرے وہ لوگ بھی ہیں جو مجھے سنیں گے جنہوں نے ابھی تک زگ زیگ نہیں کی. آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کرنا چاہیے اگر رعایت ہے. ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا بھائی اگر گنجائش ہے تو ہم سموک پیریڈ میں 10 دن ہے, 15 دن ہے, 20 دن ہے, 1 ماہ ہے, ہمیں آپ بتا دیں کہ اس مدت سے اس مدت تک جو ہے وہ سموگ ہے, ہم آج خود بٹھے بند کر دیں. اگر کوئی نہیں کرتا تو آپ جو کاروائی کریں گے ہماری کوئی تنظیم آگے نہیں آئے گی, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. نہیں جی آپ زگ زیگ پر کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب تقریباً میرا جہاں تک ہوا یہ فگر میں کہوں تو پورے پنجاب کی بھی بتا سکتا ہوں, یعنی 40%, 30 سے 40, 35-40% اس وقت چینج ہو چکے ہیں. لیکن زگ زیگ کا فائدہ تو ہے, ہم جو ضرور ہے سر, ہمیں فائدہ اس لیے ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم نے رہنا ہے. مالی طور پر ہمیں ابھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ سمجھدار لوگ نہیں ہے جو زگ زیگ کو چلا سکے. اس وقت ہم لاس میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم اپنے ملک کی خاطر جا رہے ہیں اور اپنے ملک کے نظام اور اس ماحول کو صاف ستھرا کرنے کے لیے, اور اس ملک سے جو بدنامی کا داغ ہے اس کے لیے ہم نے گرین پاکستان کا جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے گرین پاکستان کا جو نعرہ لگایا, ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس حوالے سے یقیناً دونوں سائڈ پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. حکومت کو بھی اس حوالے سے ورک کرنا ہوگا, جو بات کی جا رہی ہے ایکسپرٹ کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ سپورٹ کے حوالے سے, کیونکہ اب جن کے پاس اتنی زیادہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر سکیں, حکومت اس حوالے سے کوئی آسان قرض فراہم کرے, یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے تاکہ اس حوالے سے وہ اس کو لے کے چل سکیں.
اور سیکنڈ سموگ میں یقیناً اس حوالے سے کافی زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں شام کے اوقات میں، صبح کے اوقات میں وہ دھند نہیں ہوتی، وہ سموگ ہوتی ہے. جب بھی آپ بغیر ماسک کے باہر نکلیں تو آپ کے گلے کو، آپ کے فیس کو، آپ کے چہرہ، آپ کی آنکھیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ یقیناً خطرناک ہے. اور یہ بھی سجیشن ہے کہ کیا دوبارہ اسکول بند کر دیے جائیں اگر سموگ زیادہ ہوتی ہے، تو اس پہ بھی ڈسکشن جاری ہے. ہم دوبارہ آئیں گے، ذرا اس حوالے سے بات کریں گے. سکلین شیر چوہان صاحب کے پاس آئیں گے. سکلین صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے تھے، اپنے کاروبار کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جو ہمیں لاسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ ایک بندے نے جگرا بنا لیا. وہ کہتا ہے کہ اب میں فیملی سے کچھ پیسے بھی لے لیے، اس کاروبار کرنے کی طرف جا رہا ہے. اس سے کس طرح سے اس کو اپنی چیز کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو لے کے چل سکے، پروفٹ بھی لے. اور ایک اور بات بھی جانیں گے کہ پروفٹ کتنا یوز کرے اپنے آپ کے جو اخراجات ہیں. کیا پروفٹ کو یوز کرنا چاہیے یا پروفٹ بچا کے رکھنا ہے اس نے؟ اچھا، پہلی بات کا میں پہلے جواب دیتا ہوں پروفٹ کے حوالے سے. ابھی کمپیٹیٹو سوسائٹی ہے، یہاں اب وہ پروفٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ جی ڈبل ڈیجٹ میں پروفٹ میں لے لوں گا کسی بھی چیز پہ، اب ایسا نہیں ہے. اب آپ کو اپنی ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ آپ کا بنانا ہوگا، یعنی ایک ایسی چیز دینی ہوگی جس کا کمپٹیشن کم سے کم ہو، تو پھر آپ بہتر مارجن کی طرف جا سکتے ہیں. ادروائز یہ ہے کہ مارجن آپ کا کم ہوگا لیکن آپ کا جو والیوم آف ورک ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس صورتحال کو آپ زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا، جہاں تک اس پیسے کو خرچ کرنے کی بات ہے، ہمارے ہاں اگین آپ نے جیسے پہلے بات کی کہ لوگوں نے ذہن بنا لیا اور کام کرنے کا پروگرام بھی بن گیا. تو ہمارے یہاں سوچا جاتا ہے کہ جی پہلے میں ایک پوری بلڈنگ کھڑی کر لوں، پوری امپائر کھڑی کر لوں، پھر اس کے بعد شروع کروں. اسٹیٹس یہ نہیں کہتے، ہم یہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ کہیں گے بھی روہی کے توسط سے بھی کہ آپ پہلے کام شروع کریں جو جس کے اندر آپ کے اندر پیشن ہے، کوئی مشن لے کے چلیں. یہی بات میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ کوئی نام اچھا لگا، اٹریکٹ ہوا، یا گرافک ڈیزائننگ اچھی ہے، اچھا سیکھ لیتے ہیں. بعد میں اس کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، اچھا فائدہ پہ اچھا کام ہو رہا ہے، وہاں پہ 4 دن کام کیا، اس کے بعد وہ یار یہ تو مشکل ہے، ہی نہیں ہو رہا. تو یہ بھی تو مستقل مزاجی بھی چاہیے. اس کے علاوہ جس کام میں جانا ہے اس سے ہاؤ نو بھی تو لازمی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں، کوئی بھی بزنس شروع کرنے سے پہلے چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جو آپ کو ایک لانگر لاسٹنگ سسٹینیبل بزنس کے لیے ضروری ہوتی ہیں. آپ کنسسٹنٹ ہو، جیسے آپ نے بات کی، ایک مستقل مزاج ہو، پھر آپ کا پیشن ہو. صرف شوق جو ہے نا وہ پورا نہیں کرتا کسی بھی چیز کو. عقل بھی، شوق اور عقل دونوں کو برابر لے کے چلنا ہے. پھر آپ کے پاس سپورٹ ہو، یعنی وہ لوگ جو اسپیشلائز لوگ ہیں یا اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے آپ ہیلپ لیں. آپ کی نیٹ ورکنگ اسٹرانگ ہونی چاہیے. پھر آپ اس کو اتنا اسپریڈ آؤٹ کریں، اس کا لوگوں کو بتائیں. فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، آپ کے پاس اسنیپ چیٹ ہے، واٹس ایپ ہے، دنیا جان کے میڈیاز ہیں. ایون آپ روزانہ موبائل تو یوز کرتے ہیں، اس کو ذرا اپنے لیے یوز کریں. پھر آپ ڈفرینٹ فورم پہ جا کے لوگوں سے ملیں، ان کو بتائیں کہ جی میرا یہ بزنس ہے. اچھا، بزنس آپ وہ کریں جس میں آپ کا پیشن بھی ہو، جس کے آپ کے اندر ایکسپیرینس بھی ہو، پلس آپ کوئی مشن اورینٹڈ بزنس کریں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ٹارگیٹ ہو آپ کا یہ یہاں تک جانا ہے. میں نے یہ مطلب کوئی سرو کریں نا، سولوشن دیں نا لوگوں کو، کہ حل دیں. کسی بھی مسئلے کا آپ کوئی حل دیتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. اگر آپ نے کیلوں کی ریڑھی لگانی ہے، مزید اس پہ بات کریں گے اور یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بٹھاجات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کے حوالے سے، اپنے روزگار کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے بے روزگاری کے حوالے سے، ہم بات کر رہے تھے، اس کے علاوہ سموگ کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی. ہم ذرا آئیں گے واپس سکلین شیر چوہان صاحب کے پاس، ذرا جانیں گے جس بات سے ہم نے اختتام کیا تھا دوبارہ سے اس کا آغاز کریں گے. سکلین صاحب، جس سے ہم کاروبار کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آپ نے فروٹس کے ایگزامپل دے رہے تھے کہ فروٹ کی اگر کوئی ٹھیلا بھی لگاتے ہیں تو اس سے بھی کاروبار کا آغاز ہو سکتا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر ہمارے اندر وہ پیشن ہے اور ہم نے کوئی مشن اورینٹڈ پروگرام شروع کیا ہے یا کوئی بزنس شروع کیا ہے جس کا کسی نہ کسی کو کوئی فائدہ ہوگا، تو تب تو ہم اس چھوٹے بزنس کو بڑے بزنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ہم ایک چھوٹے سے چھوٹا بزنس بھی ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کو ملینز آف دا ڈالرز پہ کنورٹ کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے صرف کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں دینا، یعنی وہ کیلے والی ریڑھی لگانے والی بات کرنی ہے، تو پھر آپ شاید اپنی دھاڑی تو لگا لیں گے، اس دن کا آپ خرچہ پورا کر لیں گے، لیکن آپ اس کو کنورٹ نہیں کر سکیں گے کسی بڑے بزنس میں. تو اس کے لیے بیسک یہ ہے کہ آپ ذہن میں یہ آئیڈیا رکھیں کہ میں نے اس چیز کا سلوشن دینا ہے.
اس کی میں ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں ایک چھوٹی سی. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں مالی حضرات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب مالی کو تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں, وہ جہاں بھی مختلف لوگوں میں کام کرتے ہیں. تو ایک جب میں یو ای میں تھا تو وہاں پر ایک ہمارے دوست نے ایک ایپ بنائی, ٹھیک ہے, جس کے اندر بہت سارے مالیوں کو اٹریکٹ کیا کہ جی ہم آپ کو روزگار دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اپنی چوائس پہ ہوگا. اچھا, ان لوگوں کا ڈیٹا بینک لیا اور وہ ایپ لانچ کر دی. لوگوں کو کہا کہ جی اگر آپ نے اپنا لان ڈیزائن کروانا ہے, آرٹ ڈیزائننگ ہے, اس میں آپ کو اچھے پودے چاہیے, آپ کی پودوں کی نگہداشت کرنی, تو آپ سمپل ایک کلک کریں گے تو ہمارا بندہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور اس کے پیسے بھی رکھ دیے. تو آپ امیجن کریں وہ اب کئی $1 ملین پہ بزنس وہ چلا گیا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ صرف مالی کے طور پہ ہی اس کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو وہ وہی چند $100 آپ کمائیں گے اور سارا سلسلہ ہوگا. اسی طرح اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا بزنس کی بات کرتے ہیں, یہ جیسے آپ نے فائبر کی ایگزامپل دی, یا آپ نے آرٹ ڈیزائننگ کی بات کی, یا کوئی اس طرح کی بات کی, تو جس میں آپ کا دل لگتا ہے, جس میں آپ انرجی دے سکتے ہیں, جس میں آپ کو مزہ آتا ہے کام کرنے میں, آپ تھکیں گے نہیں, ٹھیک ہے, وہ بزنس کریں اور کسی کا مسئلہ حل کریں. اور لاسٹ میں جب انکم آتی جائے گی تو موٹیویشن بھی بڑھتی جائے گی. بالکل. اچھا, پہلے بھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ جی میں بتا رہا تھا پیسے خرچ کرنے کے حوالے سے, کہ آپ نے پیسے اپنی سیونگ ہو گئی, ٹھیک ہے, یا آپ نے پیرنٹ سے لے لیا, یا اپنے فرینڈ سے, فیملی سے کسی کو ادھار لیا, یا گورنمنٹ آف پاکستان سے مائکرو لونز ملتے ہیں, مختلف بینک اس کو لون دے رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, یا آپ کو انویسٹر مل گیا, یہ پیسے آپ کے پاس آ گئے. اچھا, اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے وہ سارے پیسے لگا کے کام نہیں شروع کرنا. آپ نے جو بھی کام شروع کرنا ہے, جو بیسکس ہیں وہ پوری کر کے آپ کام شروع کر دیں, اور پھر کماتے ہوئے اسی بزنس پہ لگاتے جائیں. ٹھیک ہے, اسی بزنس پہ آپ پیسے لگاتے جائیں اور اپنے بزنس کو گرو کرتے جائیں. ادروائز آپ نے اگر سارا پیسہ ایک ہی دفعہ جھونک دیا اور آپ کا دل اچاٹ ہو گیا, تو پھر نہ آپ ادھر کے رہیں گے, نہ کوئی آپ کو کوئی پیسہ دے گا کہ آپ دوبارہ سے مارکیٹ میں سروائیو کریں. یقیناً اس وجہ سے ان چیزوں کو اپنانا چاہیے. ہم مزید بھی اس پہ محمد نذر خان صاحب جس سے ہم بات کر رہے تھے بٹھوں کے حوالے سے, اس وقت ایک تو سموک کے حوالے سے پرابلم ہے. اگر ہم میٹیریل کے حوالے سے بات کریں تو قیمتوں میں کس حد تک اضافہ ہو رہا ہے. اینٹوں کے حوالے سے بات کریں, کنسٹرکشن انڈسٹری ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں پیک پہ جا رہی ہے. آپ کی کیا صورتحال ہے؟ سر, میں اختلاف کروں گا اسے, کیونکہ آپ کے سامنے ہے, پیٹرول ڈیزل سے لگا لیں آپ, سریے کا ریٹ دیکھ لیں, 80-95 سے 200 تک پہنچ گیا ہے. سیمنٹ کی بوری دیکھ لیں 750-800 روپے کو پہنچ گئی ہے. تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ تو دیکھو نا, ہم اگر ایک دوسرے کو غلط فگر دیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. گورنمنٹ اسی طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, جس طرح میں نے پہلے کہا, انہوں نے کہا جی ہم نے یہ پیسے دے دیے, ہم نے اس طرح کی باتیں. دیکھو میرا اس اختلاف ہے, میری رائے اپنی ہے, میں اختلاف کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, وہ تو اس میں اور غریب کی زندگی اجیرن بنا دی گئی. تو دیکھو نا, 3 چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلے انسان کو کھانے کی ضرورت ہے, پینے کی ضرورت ہے, اس کے بعد پھر اپنا تن ڈھانپنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد پھر گھر کی ضرورت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں لوگوں کے اندر سکت ہی نہیں رہ گئی گھر بنانے کی, کہ وہ اپنا کمرہ بنا سکیں یا کوئی. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, میں کہتا ہوں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. سریا میں نے کہا 80-90 روپے سے لے کے تو 200 روپے پہ پہنچ گیا ہے. سیمنٹ کی بوری 400-450 روپے سے لے کے تو 750-800 روپے بھی چلی گئی ہے. ایک اینٹ ہے اس وقت جو کہ سستی ہے. میرا ایک دوست پچھلے سال کام کر رہا تھا, تو میں نے اسے کہا یار آپ تھوڑا سا اس کو روک لو اسی موسم میں, تو آگے تھوڑی سی اینٹیں کچھ نارمل ہو جائیں گی, کیونکہ بیٹھے بند ہو گئے, کچھ چند بیٹھے چلتے ہیں. تو اس نے کہا یار نہیں میں اس کو. تو جب جنوری کا آغاز ہوا تو 15-20 دن بعد میں نے انہیں کہا, تو گل صاحب دیکھا آپ نے, میں نے کہا تھا تھوڑا سا آپ سلو ہو جائیں, اور وہ تو اینٹ کا, وہ کہتا ایک اینٹ تو کم ہوئی ہے, باقی چیزیں تو مہنگی ہو گئی ہیں. تو میں نے تو نہیں روکا تو اچھا کیا. اگر مجھے اینٹ 2000 ٹرالی سستی مل گئی آتی تو مجھے سریا اور سیمنٹ جو میری چلی گئی آگے, تو مجھے تو نقصان ہونا تھا, فائدہ نہیں ہونا تھا. یعنی میں کہتا ہوں اس وقت اگر سستی چیز ہے تو وہ اینٹ ہی ہے. اینٹ کی ٹرالی 23-24 ہزار روپے کی ملتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی 8,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ پونچھ ہم دے رہے ہیں ان کو, اس کے اوپر کیریج بھی ڈالتے ہیں, مزدوری بھی ہے, ساری چیزیں. کوئلہ جو کہ ہم لے رہے تھے 4-4.5 کا, آج ہم لے رہے ہیں 9,000 روپے, 9,075 روپے پر یونٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اس کا 4,000 کچھ 100 روپے کرایہ ادا کر, مزدوری کرایہ جو ہمارے پاس کوئلہ آتا ہے. یعنی اتنی مہنگائی ہو گئی. یہ صورتحال ہے, یہ پوزیشن ہے. اب گھر کون بنائے گا؟
گھر تو وہ بنائے گا جس کے پاس بہت سارے پیسے پڑے، وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ ترقیاتی کام ویسے نہیں ہے، ملک ویسے قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ہم بھی توقع رکھتے تھے 2018 میں جس طرح باتیں ہوتی تھی، وہ ہمارے ایک مراد سعید صاحب ہیں، ہم اتنا پیسہ دے مارے گا یا IMF کے منہ پہ دے مارے گا، یہ ساری باتیں ہوا میں اڑ گئی۔ 3 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک کسی کے منہ پہ نہیں دے مارا، قرض نہیں لیں گے۔ ہم نے کہا اس سے اور کیا اچھا ہوگا؟ کی وجہ سے جو بٹھے ہیں وہ بھی متاثر ہیں، سر کیوں نہیں ہوتے؟ پاکستان کا ہر شہری متاثر ہوا، ڈیمانڈ سپلائی میں کمی آئی ہے سر ضرور۔ میں کہتا ہوں گھر اینٹ خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تبھی تو اینٹیں سستی ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر جب خریدار زیادہ ہوتے ہیں، پروڈکٹ کم ہوتی ہے، تب جا کے مہنگی ہوتی ہے۔ بالکل، تو اس سے پروڈکٹ زیادہ ہے، خریدار نہیں ہے۔ اس سوال سے یقیناً جو مہنگائی کے اثرات ہیں وہ ہر کمیونٹی فیس کر رہی ہے، اور اس سوال سے کہیں پر چیزیں جو ہیں لوگ ایک بات ہے کہ اب بیسک چیزوں کی طرف لوگ جا رہے ہیں، آسائشوں کی طرف یا آگے بڑھنے کی طرف نہیں جائے۔ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ٹائم ہے انتظار کرنے کا، کچھ ٹائم انتظار کر لیں، جب حالات بہتر ہوں گے تب وہ اس طرف جائیں گے، کنسٹرکشن کی طرف جائیں گے، ان طرف۔ تو یہ سارا کچھ ان حالات میں چل رہا ہے۔ تو اس میں جو حکومت کی جانب سے آپ کہہ رہے ہیں کوئی سپورٹ بھی نہیں ملی، اور جی جو آپ کتنے مہینوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ بٹھے بند کریں؟ سر اس نومبر میں کام شروع گئے، انہوں نے دسمبر ابھی باقی ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے یہاں مجھے 30 سال ہو گئے اس کام سے وابستہ، تو میں نے تو یہ دیکھا ہے ہفتہ 10 دن 15 دن سموک، یہ ساری چیزیں دھندلی وغیرہ آتی ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں صورتحال تو کافی خراب ہے۔ سر میں وہی کہتا ہوں کہ ہم نے 2 ماہ تک کا کہہ اگر ہم دیا۔ ایئر انڈیکس کی بات کریں تو لاہور اس وقت سب سے سر آگے جا رہا میں ہے۔ کہتا ہوں لاہور اس وقت بہت موسم حالات اتنا آلودہ ہو چکا ہے، کراچی اسی طرح ہے، بہت سارے بڑے بڑے ہمارے، لیکن میں کہتا ہوں ہم خود پرپوز کر رہے ہیں۔ 1 ماہ ہے، 10 دن ہے، 15 دن ہے، 1.5 ماہ ہے، 2 ماہ ہے، جتنے بھی دن ہیں ہم اپنے ورکرز کو بھی نہیں نکالتے، ہم ان کو بھی کام دیتے ہیں۔ لیکن زگ زیگ پہ اگر سائڈ بٹھے شفٹ ہو جائیں اور حکومت کا آپ کو سپورٹ ہو تو پھر کیا پرابلم ہے؟ سر ہم کہتے ہیں زگ زیگ پر شفٹ کریں، یہی تو وجہ ہے، یہ 2 مہینے سختی کرتے ہیں۔ جس افسر کا جس نے بھی بدماشی کرنی ہو وہ نکلتا ہے، وہ کسی بھی بٹھے پر جا کے اسے پرائس کی مد میں نہیں پوچھنا، اس نے دے دینی ہے 50 کی 30 کی 25 کی چٹ دے جی، نہیں تو وہ ڈال کے تھانے عزت بچانے کے لیے ہر انسان۔ اداروں کی آپ کہہ رہے ہیں کوآرڈینیشن اور کوآپریشن نہیں ہے، بالکل نہیں۔ میٹنگز نہیں بلائی جاتی آپ لوگوں کو موقع سر میٹنگز بھی ہوتی ہیں، کل بھی میری DVC صاحب DVC کا میں ممبر ہوں، ڈسٹرکٹ ملتان کے DVC کا میں ممبر ہوں، صوبے کا پورے 3 سال گزر چکے ہیں، 2 میٹنگز ہوئی ہے DVC صوبے کی، 3 سالوں میں 2 میٹنگز ہوئی ہیں۔ میں ممبر ہوں جنوبی پنجاب سے، ایک میرا ساتھی ہے عمار عبداللہ صاحب، ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں قصور سے، وہ 2 بندے ہیں، یعنی 2 سالوں میں 3 سالوں میں 2 میٹنگز ہو چکی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک دیکھو نا DVC کی میٹنگ ہے، وہاں یہ چیزیں ہمارے ساتھ سفارشات ہیں اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے؟ سر وہ ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ اس طرح کا کیا جا رہا ہے کہ ہم ستیلے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم ستیلے نہیں ہیں، ہم پاکستان کی، کہ آپ لوگ ایئر پولیوشن کی ریزن سر ہم پاکستان نہیں، ہمیں صرف ٹارگٹ کیا جاتا ہے ایئر پولیوشن، تو ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں، ہم زگ زیگ کرنے کے لیے ہم نے جو کیے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کی۔ ہم کہتے ہیں اگر زگ زیگ کرانے ہیں تو پھر زگ زیگ چلے، اگر اجازت دینی ہے اسی پرانی روایتی کام کو چلانے کے لیے تو جو سموک پیریڈ ہے وہ ہمیں بتا دیں، ہم اس میں بند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو ویلکم کہتے ہیں سر، ٹھیک ہے، لیکن ان کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے 10 مہینے سو جاتے محکمہ ہیں۔ ماحولیات کا رویہ کیسے آپ لوگ؟ سر محکمہ ماحولیات بھی تو بس وہ بھی تو متحد ہے نا۔ محکمہ ماحولیات کا محکمہ ماحولیات اس وقت دیکھو نا، جب سے اس کو آفت قرار دیا گیا PDMA کے متحد کر دیا گیا۔ PDMA کی جب بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہم نے ان کو یہی کہا ہے سر یہ دیکھو ابھی ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ یہ سموک ابھی ہے تو پھر نہیں ہوگی، یہ اگلے سال پھر زندگی تو پھر آئے گی، اگر ہم زندہ ہیں ہم نہیں تو جو لوگ زندہ ہوں گے، لوگوں نے جینا ہے، تو اس کے لیے آپ پراپر کام بس کرتے ہیں۔ سے پراپر پلاننگ ہونی چاہیے، کیونکہ سموگ کو پہلے بھی آفت زدہ قرار دیا گیا، اور اس حوالے سے ہماری زندگیوں، ہمارے بچوں کی، ہمارے مذہب کی زندگیاں اگر وہ ایک صاف فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں تو فضا کا صاف ہونا لازمی ہے، اس حوالے سے کام بھی ہونا ضروری ہے۔ صرف ان دنوں میں کام ہو جن دنوں میں یہ مسئلہ ہو، اس کے بعد سب کوئی بھول بھال جائے تو یقیناً یہ روایتی انداز ہوتے ہیں جو کہ فروٹفل نہیں ہوتے۔ اور اگر ہم بات کریں تو ہمارا دنیا میں 7واں 8واں نمبر ہے جو کہ کافی خطرناک ہے۔
تو ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے بزنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, بٹوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ہم نے اسموک کے حوالے سے بات کی, اس کے علاوہ مہنگائی کو بھی اس حوالے سے شامل کیا, اور آج کل جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی باتیں ہو رہی ہیں اس پر بھی تفصیلی آپ نے سنا ہوگا کس طرح سے آج کل لوگوں کی جو قوت خرید کی سکت ہے وہ متاثر ہوئی ہے, اور لوگ کس طرح سے اوائڈ کر رہے ہیں چیزیں خریدنے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری چیز خرید لیں جو لازمی ہے, جو اس وقت کافی زیادہ بیسک نیڈ ہے, باقی ہم دیکھ لیں گے. اس وقت یہ سچویشن چل رہی ہے. ہم ذرا دوبارہ آئیں گے کاروبار والی باتوں پہ, اور جو لوگ بزنس نہیں کرنا چاہتے اور جاب کی طرف جانا چاہتے ہیں انہیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے. وہ بھی کافی بڑی ہمارے یہاں ایک مارکیٹ ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. اسکلین صاحب, ہر بندہ کاروبار نہیں کرنا چاہتا, اور جس طرح ہمارے یہاں ایشوز بھی ہیں, ابھی اس طرح گرومنگ بھی نہیں ہوئی, اس طرح ان چیزوں کا علم بھی نہیں ہے, جاب کی طرف وہ جانا چاہتا ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ جاب حاصل کرنے کے بعد کیا اس جاب سیٹ تک رہے یا وہ آگے بڑھے, وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اچھا, اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک مختصر سی بات کروں گا بزنس کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے تھے. اچھا, اس میں اگر بزنس کو سسٹینیبل کرنا ہے, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس نہ صرف چلے بلکہ آگے بڑھتا بھی جائے اور آپ پیسے بھی کمائیں اور ایک نام بھی کمائیں, تو 2-4 چیزیں بنیادی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ سلوشن دینا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے جو کسٹمر ہے اس کی بات کو اگنور نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ نے نیٹ ورکنگ بنانی ہے, ہر طرف آپ کی نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے, خریدنے والے سے بھی, جہاں سے سامان لے رہے ہیں, چیزیں لے رہے ہیں, وہ کرنی ہے. چوتھا, آپ نے اس کو ایک پلان کے ساتھ چلنا ہے, ٹھیک ہے. اس کا پلاننگ, اور پلاننگ بڑی سمپل سی آپ کی ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہو کہ کون کسٹمر ہے, کہاں سے آتا ہے, اور کہاں آپ نے پیسہ کس طرح کمانا ہے. اور پھر اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے, خواہ وہ ٹیکنالوجی کی صورتحال ہو, خواہ وہ نالج ہو, خواہ وہ پروڈکٹ کے حوالے سے ہو. دیکھیں نا, اپڈیٹ رہیں گے تو چیزیں آپ بہتر کرتے اب کووڈ میں آ کے ہر چیز رکی تھی تو آپ ورچوئل ہو گئے, تو آپ نے سروائیو کر گئے, اور نہ صرف سروائیو کیا بلکہ 4 پیسے بھی کما گئے اور آگے چلتا جا رہا. اب آگئی دوسری بات, اب جیسا ہر بندے کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا, جاب کرنے والا بھی نہیں ہوتا اور بزنس کرنے والا بھی نہیں ہوتا. اچھا, اگر کوئی بزنس نہیں کرنا چاہتا اور جاب ہی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے کہ پاکستان میں جابس آر اویلیبل, ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اسکل سیٹ میچ نہیں کرتے. یعنی جو نہیں بنا پاتے اپنی, جو امپلائر کو چاہیے یا گورنمنٹ کو جو بندہ چاہیے اس کے حساب سے اسکل سیٹ میچ نہیں ہو رہا. ہم پڑھتے کچھ ہیں اور اپلائی کچھ کرتے ہیں. یعنی اگر مجھے آپ کہیں کہ ایک پہلوان کی جاب آئی ہے اور اس میں میں اپلائی کر دوں تو میں تو اس پہلوان کی جاب کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو میرے متعلقہ جاب ہے مجھے اس میں اس کے لیے اپلائی کرنا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو 50+% جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں ایڈمیشن اس بات پہ لیتے ہیں کہ یار کہیں ایڈمیشن نہیں ہو تو میں نے ایڈمیشن لے لیا, تو پھر وہ کس طرح سے اپنا گول لے کے اچھا, یہ اب اس پہ کام شروع ہو گیا. اب یونیورسٹیز نے کیریئر کاؤنسلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا کہ آپ نے بچپن سے ہی, چھوٹی کلاسوں سے ہی نا, آپ کو اچھے جو ادارے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا جو پیشن ہے یا جو آپ کو کیریئر اپنانا چاہیے اس کے لیے ہی وہ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہمارے کچھ لوگ جن کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے تو وہ کسی بھی سینئر سے, کسی بھی کیریئر کاؤنسلنگ کے لوگوں سے, اپنے ٹیچر سے بات کریں, اپنے فیملی کے کسی بڑے لکھے بڑے سے بات کریں تو شاید ان کو وہ سلوشن مل جائے. جب آپ ایک کیریئر کو اپنا لیتے ہیں, حادثاتی کیریئر مت اپنائیں, آپ ایک پلان طریقے سے اپنائیں, ٹھیک ہے. اور اگر فرض کیا آپ نے حادثاتی کیریئر بھی اپنا لیا تو کوئی بات نہیں ہے, آپ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیریئر میرے لیے سوٹیبل نہیں تو آپ چینج کر جائیں, دیٹس ناٹ این ایشو, کوئی اس میں ہارم نہیں ہے. اچھا, جب آپ جاب لے لیا, آپ نے جاب آپ کو مل گئی, ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو سٹک نہیں کرنا, اسٹیگننٹ نہیں کرنا. آپ نے اس جاب کی دیکھنا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے. میں نے اگر ایک کمپنی کا CEO بننا ہے اور آج میں جونیئر آفیسر ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے وہ گیپ کا پتہ ہونا چاہیے. اس CEO کے لیے کیا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے, کیا کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے, کیا سرٹیفکیشن ریکوائرڈ ہے, مجھے وہ گریجولی کرنی ہے. تب جا کے میں اس CEO کے لیول پہ پہنچ جاؤں گا, میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ابھی تو وی آر اگین بلیسڈ بائی دس کووڈ کہ آپ کو تمام بڑی جو یونیورسٹیز ہیں, ایون ہارورڈ ہے, آکسفورڈ ہے, کیمبرج ہے, ڈفرینٹ فورم ہے, ایڈیکس ہے, کورسیرا ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے فری ایجوکیشن دے رہے ہیں. مطلب جب کووڈ کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ اکنامیکل سچویشن ایسی تو انہوں نے فری آپ کو کورسز دے دیے.
آپ وہ کورسز لیں, اپنی اسکل سیٹ کو بہتر کریں اور اپنے ڈریمز کو پورا کریں. جو آپ نے ڈریمز دیکھے ہوئے ہیں ان کو پورا کریں آپ. اس طرف جائیں. ایک جو چیز ہم انٹرویو ایک بہت بڑا سارے لوگ کہتے ہیں گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں, یار پتہ نہیں کیا پوچھا جائے گا, کس طرح سے فیس کرنا ہے, اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بہت سمپل ہے, صرف آپ کو پراپر پلاننگ کرنی ہے. انٹرویو سے پہلے آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ جس جاب کے لیے آپ نے جانا ہے اس جاب کے بارے میں جاب ڈسکرپشن کہتے ہیں ہم اس کو, پتہ ہو کہ کیا وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, اس کمپنی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آپ گوگل کر لیں, اس کو ویب سائٹ دیکھ لیں, کسی کو کولیگ سے پتہ کر لیں, کوئی اس کا امپلائی اس سے پوچھ لیں. پراپر ڈریسنگ کریں, ٹھیک ہے. جانے سے پہلے جب آپ کو اگر فرض کیا 9 بجے کا ٹائم دیا گیا تو آپ نے 10 سے 15 منٹ پہلے پہنچ جائیں. کرٹسی کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ لوگوں سے بات کریں, اپنے آپ کو نارملائز رکھیں, پانی کا گھونٹ پی لیں, لمبے سانس لیں, ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس نالج ہوگا, آپ کے پاس اسکل ہوگی, آپ پراپر ڈریسنگ کر کے گئے ہوں گے تو یقین کریں آپ کا کانفیڈنس بوسٹ کر جائے گا. پھر آپ سوالوں کے جواب وہ جو کہتے ہیں آپ ذرا غور سے سن لیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی اس سوال کی, آپ ان کو دوبارہ کہہ دیں کہ جی مجھے تھوڑا سا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کی بات کا یہ مطلب ہے. اس طرح سے جواب دیں اور بی جینوئن, یعنی جو آپ نہیں ہیں وہ آپ نہ بنیں. اگر آپ جو ہیں اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں. جو آپ کے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو سب پتا ہوتا ہے. آپ اس کو بتائیں. اچھا, ہمارے ہاں کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایکسپیرینس مانگتے ہیں, ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب آپ فریشر ہوتے ہیں, نئے نئے پڑھ کے آتے ہیں, تو امپلائر آپ کے اندر 2-3 چیزیں دیکھتا ہے. ایک وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر آگے بڑھنے کا پوٹینشیل ہے, آپ کی انگیجمنٹ لیول کیا ہے, یعنی آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کر سکیں گے یہ کام, اور آپ کی ایبلٹی دیکھتا ہے کہ آپ کو بیسک نالج ہے آپ کے پاس. یہ 3 چیزیں دیکھتا ہے. پھر آپ کی ٹیم ورک ہے, آپ کی کمیونیکیشن ہے. اچھا, ہمارے یہاں کمیونیکیشن پہ بھی زور نہیں دیا جاتا. خدا کے لیے اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کریں, ٹھیک ہے. کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جو پوچھا جا رہا ہے اس کا پراپر جواب دیں, ٹھیک ہے. آپ اپنا جو بتانا چاہتے ہیں وہ اچھے طریقے سے بیان کر دیں, یہ کمیونیکیشن ہے. کوئی اچھی انگلش بولنا کوئی ایسی بات نہیں. ہم خود بھی سرائکی میں بھی انٹرویو لے لیتے ہیں, اردو میں بھی بات کرتے ہیں. دیر از نو ہارم آن دیٹ. تو یہ چند ایک چیزیں اگر آپ خیال کریں گے خیال کرنا کافی تو آپ کے لیے انٹرویو پاس کرنا کوئی مشکل نہیں, کیونکہ ہم کچھ چیزوں کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ پہ چھوڑ جا کے پرفارم نہیں کر سکتے, گھبرا جاتے ہیں. تو یار جاب ہے, مل جائے گی ہوگی, لیکن اپنی تیاری مکمل کریں اور ایک اعتماد کے ساتھ وہاں جانا چاہیے. محمد نذر خان صاحب, جس طرح ہم نے بٹھوں کے حوالے سے بات کی, لیبر لاز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کافی زیادہ ہمیں یہ باتیں سنائی دیتی ہیں. بٹھا جات پہ واقعات, اور جو دہاڑی کا نہ ملنا, اور ایک سال تک وہاں پہ ایک بندے کو رکھ لینا کہ یار آپ نے کام کرنا, یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے, اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ سر, اس پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے, لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو ملک کے اندر ایسے ادارے آ کے کام کرتے ہیں جو ملک کے لیے جو بدنامی کا باعث بنتی ہے, اور اداروں کے لیے اور انڈسٹری کے لیے. اسی طرح ہماری انڈسٹری کو صرف ہمارے ملک کے اندر ہمارا فٹ بال کتنا مشہور فٹ بال تھا, قالین کتنی مشہور قالین تھی, لیکن یہ سب ان چیزوں کے نظر ہو گئی. ہمارے ملک کے اندر این جی اوز کام کرتی تھی. دیکھیں این جی اوز, اس میں ہم ان کو بلیم تو نہیں کر سکتے. سر میں وہی بتاتا ہوں, فرض کیا بچے مجھے تھوڑا سا آگے جانے, تھوڑا میں تمام چیزیں بتاتا ہوں. الحمدللہ ایکسپیرینس میرے پاس ضرور ہے. میں کہتا ہوں ان چیزوں کو کیوں ختم کیا گیا. ان کے جو اچھی وہ تھی وہ چیزیں وہ چھپائی گئی, جو تھوڑی بہت کوتاہیاں تھیں اس کو اور مزید آگے بڑھا کر پیش کیا گیا, اور اس طرح فٹ بال بھی تباہ ہو گیا پاکستان کا, کہ بدنامی کا سبب بھی بن گیا, اور وہ انڈسٹری بھی تباہ ہو گئی. قالین تباہ ہو گیا, پھر اسی طرح ہمارے پیچھے وہ لگ گئے. دیکھو ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ پیشگی ہم دے دیتے ہیں. پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ آپ ان کو پیشگی نہ دیں, ٹھیک ہے, ہم ایڈوانس رقم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب وہ ایڈوانس جو ہے صرف ہمارے ادارے کے اندر نہیں ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر اتنے ادارے ہیں جن کے اندر ایڈوانس ہے. کوشش کرنی چاہیے, ہم بھی کر رہے ہیں, اور ہمارے اس پنجاب کے لیول تک کافی کم بھی ہے. ہم نے پرابلم یقین آپ سر وہی میں کہتا ہوں نا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ایڈوانس رقم دے دیتے ہیں پھر آپ ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کام کراتے رہتے ہیں. سر یہی تو میں کہتا ہوں, ہمارا جو کام ہے وہ اتنا ایزی کام ہے کیونکہ اس کی پابندی نہیں ہے. سر ہماری 4 دیواری نہیں ہے, ہمارا کوئی گن مین نہیں ہے, ہمارے اندر کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. ورکر کی اپنی مرضی ہے, اس کا ایک کام ہے اس نے کرنا ہے, وہ صبح اٹھ کر کرے, وہ دوپہر کو کرے, وہ رات کو کرے, وہ جس وقت اس کا دل کرے وہ کام کرے.
ٹھیک ہے. جب اپنا کام پورا کر لے اس کو چھٹی ہے. یہ صرف کہا جاتا ہے. چائلڈ لیبر کے حوالے سے بھی کافی زیادہ. سر میں کہتا ہوں پہلے ہمیں بونڈڈ کے نام پر تنگ کیا جاتا رہا, پھر ہمیں چائلڈ کے نام پر تنگ کیا جاتا رہا. سر میں کہتا ہوں چائلڈ صرف اگر بٹوں پر ہے تو پھر تو ہم مجرم ہیں. ہاں, اگر تمام چیزوں میں ہے تو کیوں ہے؟ ایک ہمارا المیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ بھی یہ کر رہا ہے, وہ بھی یہ کر رہا ہے, تو میں بھی کروں گا. سر میں وہی کہتا ہوں, یہ تو المیہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ ہماری حکومت کہتی ہے کہ ریاست کیا کرتی ہے؟ سر میں کہتا ہوں تو میں بھی ہوں, تو کیا ہو سابق گیا. گورنمنٹ تھی میاں شہباز شریف کی, انہوں نے الاؤنس کیا کہ بچے کو کتنے پیسے ملیں گے, 2000 کے قریب. سر میں 3000 روپے تھا. وہ جو لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شروع ہوا تھا. لیبر ڈپارٹمنٹ کے تھرو وہ تمام لوگوں کے کچھ 1-2 ماہ چلے, پھر وہ اداروں کی نظر ہو گئے, یا پھر وہ ILO سے ان کو فنڈنگ ہوئی, فنڈنگ کے ذریعے ہمیں بے عزت کیا گیا. شہباز شریف صاحب کیا کرتے ہیں, ہیلی کاپٹر بٹھوں پر اتار دیتے تھے. زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا ایسے. نہیں دیکھا تو صحیح. سر گزارش یہ ہے, ریاست کی ذمہ داری نہیں. چائلڈ پروڈکشن بیورو میں کتنے لوگ رہتے ہیں, سر ان کو کیا سہولیات, دیکھو میری گزارش. نہیں, ریاست کی تو بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم دے. سر ہم کہتے ہیں ہم نہیں کام کراتے سر چائلڈ. سر میرا کام ہے ٹھیکے کا, میں دیتا ہوں پر پیس. میرا کام اگر کوئی بڑا آدمی کرے گا تو وہ اچھا کام کرے گا, اگر اس کے ساتھ بچہ کرے گا تو وہ کام اچھا نہیں کرے گا. تو مجھے کیا ضرورت ہے میں بچے سے کام کروں؟ یقیناً سب اس حوالے سے ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, اور جو بچے جہاں بھی کام کریں, صرف بٹوں پہ نہیں, اور باقی جگہوں پہ بھی کام کریں, جس عمر میں ان کے ہاتھ میں کتابیں قلم ہونی چاہیے, اس میں اینٹیں, اس کے علاوہ اوزار وغیرہ چیزیں نہ ہوں. ہاں ٹھیک ہے, بیسک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اگر ٹیکنیکل اسکلفل چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سیکھے, اس کا رائٹ ہے. لیکن جو بنیادی تعلیم ہے اس کا حق ہے, اور کم عمری میں اس سے وہ کام نہ کرائے جائیں جو وہ نہیں کر سکتا. اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ میں خان صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جو ورکر ہے, مزدور آدمی ہے, اس سے تو پوچھ کے کر کو دیکھے. وہ غربت میں اتنا پسا ہوا ہے, مہنگائی کی میں اتنا پسا ہوا, وہ کہتا ہے میں اپنے بچے کو پڑھاؤں یا میں اپنے پیٹ کے لیے کچھ کروں. میں کہتا ہوں کل میں نے دیکھا تھا اس میں کہ ایک پولیس کی وردی میں ملوث ایک سندھ کا ایک پولیس والا اپنے بچے کو اٹھا کے کہتے ہیں 50,000 روپے میں برائے فروخت ہے, اور اس کو بیچ کر باقی بچوں کا پیٹ پالوں گا. یہ سارے مشکلات کا سامنا ہے. لاسٹ میں کیا آپ مختصر پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے تمام نوجوانوں کو کہوں گا کہ حوصلہ نہ ہاریں. آپ نے جو کرنا ہے, آپ کے جو خواب ہیں ان کو ضرور پورا کریں. تھوڑی سی مشکلات اگر سامنے آتی ہیں تو اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہے. اس کے بعد آسانی ہے. اسکلین شیر چوہان صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں. محمد نظر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں. ناظرین, جس طرح آپ نے جانا کہ اس حوالے سے کس طرح سے کام ہو رہا ہے, یقیناً مشکلات ہوتی ہیں لائف میں, اپس ڈاؤن آتے رہتے ہیں, اور یہی اتار چڑھاؤ ہی آپ کو ترقی کی جانب لے جاتا ہے. مین چیز یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے, لیکن یہ ساری چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. ہم لوگ گھبرا بھی رہے ہیں, لیکن اب اس کا فائدہ نہیں ہے گھبرانے کا. حوصلہ کرنا ہے, آگے چلنا ہے, قدم بڑھانا ہے, تاکہ جو منزل ہے, جو گول ہے, اس کو ہم اچیو کر سکیں. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.